بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ کے بیٹھے ہیں، دیکھیے جگہ ہے، ایسا بھی بہت صورت نہیں ہو کہ اتنی دور بیٹھ جائیں، قریب آ سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ماہانہ جو دروس کا سلسلہ یہ مسجد فرقان میں میرا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دروس میں سیرت کے واقعات میں سے وہ واقعات سناؤں جو کہ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور شریعت اسلامیہ پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اسی حیثیت سے جہاں تک پچھلے دورے کا تعلق ہے، بعض مسلمانوں کی اور خاص کر ان لوگوں کی جن کی دین ایمان کی ایک اہمیت ہوتی ہے قبیلے محلے والوں میں، ان کی شادیوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ شادیاں جو تاریخ میں ثبت ہو کے رہ گئی ہیں اور خاص کر نمونے کی حیثیت سے 100% ہم کو نمونہ بن سکتی ہے، ان واقعات کو میں آپ کے سامنے سنا دوں، جس سے دراصل میرے کئی اہم وجہ اور کئی اہم باتیں جو میں سنانا چاہوں ان واقعات کے ذریعے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ ایک تو آج کی جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، امہات المؤمنین کی شادیاں رضی اللہ عنہن۔ تو عمومی طور پر بہت سے مقامات پر میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واقعتاً ہے، خود اہل الحدیث میں سے بھی کئی مقامات پر کئی مجلسوں پہ میں نے کہا کہ کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں۔ کبھی مجھے اس کا جواب نہیں آیا، اور اس حیثیت سے آج کا یہ عنوان ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ ہے، جواب ہے کہ کم از کم ان کی شادیوں کے تعلق سے ان کے نام تو یاد ہو جائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں یہ تو قرآن واضح کرتا ہے، احادیث و فضائل میں کئی آئے ہیں، لیکن جو سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں تو بڑا صاف اشارہ ہے ان کی فضیلت کے اعتبار سے، کہ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کی ذات تمہاری ذات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب یہ کوئی بیٹا ہو اور وہ دراصل اپنی ماں سے بھی اجنبیت اختیار کرتا ہو، وعلیکم السلام، ماں کا نام نہیں جانتا ہو، ماں کے بارے میں کوئی اس کے پاس معلومات نہ ہو، تو وہ پھر کیسا بیٹا ہے؟ حقیقی اور سلبی بیٹوں سے زیادہ ہمارا حق ان روحانی ماؤں کی طرف ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر سے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ سب تمہاری مائیں ہیں۔ ہماری حقیقی مائیں ہزاروں اس قربان اس ایک ماں پر جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہلاتی ہے نا حقیقت، لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے نا وہ بڑا افسوسناک ہے کہ اچھے اچھوں کو نام معلوم نہیں، سیرتیں بہت بہت دور کی بات ہے، سیرتوں کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے کہ کب کیا ہوا، صرف ناموں کی حیثیت سے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب میں نے سوچا کہ علمی انداز سے آپ لوگوں کو دے دیا جائے کہ آپ کوئی کتاب امہات المؤمنین پہ پڑھ رہے ہیں جس کے تمام موضوعات آپ کے سامنے کھینچ دوں۔ اور دوسری چیز، اس کے اندر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپیل کرتے، بھائی تھوڑا سا کم کرو یہ آواز، والیوم کم کرو، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے وہ یہ ہے کہ ان شادیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا، شادیاں کیسی ہوئی، کس سادگی سے ہوئی، اور آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ شوال ذوالقعدہ کا وہ زمانہ ہے ہمارا، عموماً بہت شادیاں ہوتی، لیکن کسی شادی میں ہمارا وہ کردار نظر نہیں آتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوا تھا۔ تو وہ بھی دراصل ایک بہت اہم نقطہ ہے جہاں سے مجھے کیا ہے آپ کو لے جانا ہے۔ تیسری بات ایک دوسری ناحیے سے وہ ہے کہ اسلام پر جب کوئی بھی اعتراض کا موقع نہ ملا تو دشمنان اسلام نے سب سے زیادہ جس پر باتیں کی، کتابیں بنائیں، گل کھلایا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی ڈائیورٹ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کیوں کی جبکہ عام مسلمانوں کو تو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو رسول کے لیے ایک قانون، تمہارے لیے ایک قانون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول تو ایسا لگتا ہے جی کہ شادیوں ہی میں اپنی زندگی گزار گئے، کوئی ایک طرح کا جو کیا ہے ان کے رامائن مہابھارت کے جو ہیروز ہیں اس سے کوئی ایک مقابلہ تقابلی جائزہ جس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہماری تصویر اور ہمارے اسلام کی تصویر کو بگاڑا گیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بن کے ثابت ہوگا۔ اب یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے، اور بھی کئی نکات تو وہ ہوں گے جو آگے چل کے کھل کے آ جائیں گے۔ تو میں پہلی ہمارے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو کل 11 بیویاں بنتی ہیں، لیکن 2 بیویاں جو آگے بنی یا نہیں بنی، لونڈیاں ہی رہی، اس حیثیت سے بعض اختلافات ہیں، لیکن علماء جمہور کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ 12 تو کل بنتی ہی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے آزاد کر کے بھی نکاح کر لیا، اور لونڈی کا شمار کر لیا جائے تو 13 بنتی ہیں۔ ریحانہ ایک اور لونڈی تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح نہیں کیا لیکن اپنے ماتحتی میں رکھا۔ تو اس حیثیت سے
11 بیبیاں 2 لونڈیاں اور ان میں ایک لونڈی کو آزاد کر کے خود نکاح کر لیا، تو کل 12 امہات المومنین شمار ہوئی، جن کی میں آپ کو شادیوں کے مختصر واقعات جہاں تک اگر وقت وسعت دے تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آپ سننے کا ذوق مجھے دیں گے تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سوتے نظر آئیں گے تو میں تو پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، صبح کا تھکا ہوا، بہت جلد نیند آ جائے گی مجھے بھی، لیکن آپ نے سننے کا ذوق مجھے دے دیا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے کیا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے سنانے میں بھی کبھی تکلیف نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ 11 بیبیاں اور ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، کل ملا کے 12 بیبیوں کی یہ شادیاں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس پس منظر میں کیا، کیسے کیا، یہ کون تھی، اس حیثیت سے نمبر 1 پوزیشن پہ پہلی شادی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، اس وقت کی شادی کس سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تھی پہلی بی بی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب کی وہ مشہور خاتون تھی جن کا حسب و نسب، مال و دولت، خوبصورتی، اخلاق ہر لحاظ سے قریش میں اور مکے میں ممتاز تھی، اور انہوں نے اپنے والد خویلد، خدیجہ بنت خویلد، ان کے باپ کا نام ہے خویلد، یہ بھی بہت بڑے مکے کے تاجر تھے، اور ان کے ورثے میں پانے والے تجارت ہی کو انہوں نے آگے بڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پرکھا اور تعلق پیدا ہونے کی وجوہات وہ بنی جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں ملتا ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25، 24، 23 کے درمیان میں تھے، جبکہ معاش کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طالب نے بس ان کو سوچا، کسی بزنس کے لیے بھیجنا چاہا، یوں حالات تھے، ہر نوجوان سوچتا ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلا قافلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اب بات یہ طے ہوئی تھی کہ جتنا معاوضہ میں دوں گی، اب تجارت کا بھی ایک اصول اس وقت کا سمجھ لیجئے، اما خدیجہ خود نہیں جا سکتی تھی، اور عربوں میں اس حد جاہلیت میں بھی اتنا پردہ تو تھا کہ اکیلی سفر نہیں کرتی تھی، اب تجارت کا مسئلہ یہ تھا کہ سفر کرنا پڑتا تھا، تو اس حیثیت سے انہوں نے دراصل شوہر کے انتقال کے بعد، اور 2 شوہر انتقال ہو چکے تھے، ایک پہلے ہوئے، پھر ایک ہوئے، پھر بھی ایک ہوئے، بعض روایتوں کے مطابق 3 شوہروں والی تھی، بعض روایت کے مطابق 2 شوہروں والی تھی جن سے کچھ اولاد بھی تھی، ان سے جب بیوہ ہو گئی تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہے 35 سال کی ہو چکی تھی، تقریباً 40 سال کے قریب ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کے بعد شادی کرنے کا کوئی پلان نہیں کیا تھا، اور اسی اثنا میں بہت سے اس رواج کے مطابق عرب میں خاتون بڑی ہو، بیوہ ہو، ان سے شادی کرنے کا عام رواج تھا، یہ ہمارا ہندوانہ کلچر ہمارے ساتھ 800 سال رہنے سے ہوا ہے، ورنہ اسلامک کلچر بھی یہ نہیں تھا، عرب کا کلچر بھی یہ نہیں تھا، تو اس حیثیت سے 2-3 شادیاں ہونے کے باوجود بھی عرب کے کئی ایسے لوگ تھے جو حضرت خدیجہ کو اپنانے کے لیے تیار تھے، بلکہ نکاح کا پیغام بھی دیے تھے، لیکن کسی کو قبول نہیں کیا۔ اسی دوران جب یہ بزنس کے لیے خود نہیں نکلتی تھی تو اپنا سرمایہ کیپٹل وہ دوسروں کو دیتی تھی کہ تم جاؤ بیچ کر خرید کر کوئی دوسری چیز لے آؤ، پیسہ تو تھا نہیں، ایک درہم تھا، ایک دینار تھا، درہم سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، اور یہ بھی عام طور پر شکل میں نہیں ملتے تھے، یعنی یوں درہم دیا یوں چیز لے لی جیسے ہم روپیہ دیتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عمومی تجارت یہ ہوتی تھی کہ کسی گاؤں بستی میں جاؤ، وہاں کی کیا ضرورت ہے وہ یہاں سے لے جاؤ، اور وہاں جس شہر کو چھوڑ کے آؤ یہاں کیا ضرورت ہے وہ یہاں سے لے آؤ،
ایسے میں بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی. مثلا کسی کو کیا ہے، اونٹ عرب کے ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت اچھی نسل کے ہیں. گھوڑے عرب کے ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت اچھی نسل کے ہیں. اب کوئی یمن جاتا تو اتنی اچھی نسل کے نہیں ملتے، اور یمن میں کوئی دوسری چیز ہے، گرم مسالے ہیں، یہ دراصل عرب میں نہیں ہوتے. تو جانے والا یہاں سے کیا ہے، اونٹ وغیرہ لے جاتا، چمڑا وغیرہ لے جاتا، اور اس کے بدلے میں گرم مسالے یا کوئی بھی چیز جو یہاں نہیں ہوتی وہ لے آتا، اور یہاں والوں کو وہ لے آتا، وہاں کے لوگوں کو یہاں کا لے جا کے دیتا. یہ اصل تجارت تھی. تو یہ کیپٹل جو سرمایہ یہاں بنتا تھا، عمومی طور پر چمڑا بڑا معتبر تھا عرب کا، جسے سکھا کے بیچا جاتا تھا، جسے استعمال ہوتے تھے چمڑے. تو وہ چمڑے، اونٹ، گھوڑے، ایسے چیزیں جو کیپٹل ان کے پاس تھا، وہ کیپٹل یہ بھیجتی تھی لوگوں کو دے کر، اور وہ اس کے بدل جو لیتے تھے وہ لے آ کے قیمتی جو اضافہ ہوتا تھا، اس میں جو منافع ہوتا تھا، اس میں دراصل یہ مقرر ہو جاتا ہے کہ دیکھیے تم اگر واپس آؤ گے اور منافع ہوگا تو منافع میں سے اتنا حصہ تمہارا، 1% دوں گی، 2%، اس طرح کے کیا ہے کئی طور پر ان کے حساب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھیجتی تھی. تو ایک آفر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے سنایا کہ ایسے خدیجہ مال دے کے بھیجتی ہیں، تم بھی کیا ہے مال لے کے جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بات کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی نوجوانوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کوئی خاص چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی. کیونکہ ان کے ایک چچازاد بھائی تھے، کزن تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. بخاری میں ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل. یہ دراصل تورات انجیل کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے بعض چیزیں جو نشانی کے طور پر خاتم النبیین کی بتائی تھی، وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہوتی دیکھتی تھی. تو ان کو یہ چیز بھی تھی کہ یہ بااخلاق بھی ہیں اور ہو سکتا ہے اگلی امت کے نبی بھی ہوں، یہ احساس بھی تھا. تو ایسی حیثیت سے جب پہلا ہی پیشکش ہوا تو اس کو قبول کر لیا، اور انہوں نے بھیجا، ساتھ میں غلام کو بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا. عام طور پر روایتوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت غلام کو کیا ہے ساتھ میں مال دے کر نگرانی کے طور پہ بھیج دیا. حالانکہ یہ کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اخلاق سے بھی گرا ہوا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول پہ وہ اتنا اعتماد کرتی تھی کہ نگرانی کے لیے اپنا آدمی بھیجنا. اصل میں یہ بات نہیں تھی، اتنی تقدیس تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے حاجات کے لیے، ان کے ضروریات کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے میسرہ کو ساتھ میں بھیج دیا. چلیے اب یہ تو گئے تھے، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہوئی جو میسرہ نے خود دیکھی کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے، اور بزنس کا کس طرح طریقہ ہے، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عام طور پر دھوپ کے زمانے میں ایک ابر کا ٹکڑا تھا جو کہ ساتھ ساتھ چلتا تھا، کبھی کبھی نظر میں آ جاتا تھا. تو کوئی غیر معمولی انسان ہے یہ تو معلوم ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ واپس آئے منافع بھی دگنا ہو. جو بات طے ہوئی تھی اس بات سے بھی بڑھ کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ 2 اونٹ میں تمہیں کیا ہے جوان اونٹ دوں گی، اس کے تم منافع لے کے واپس لوٹو گے اس سفر سے. لیکن جب منافع دیکھا بے حد زیادہ تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 4 اونٹ دینے کا وعدہ کیا اور 4 اونٹ دیے. ایک اونٹ کی قیمت اس زمانے میں بھی، آج میں بھی رکھ لیجئے، تقریباً کیا ہے بہترین اونٹوں کی قیمت 50-60 ہزار 70 ہزار کی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا مال تھا وہ. تو اس کے بعد دراصل کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا ہے اپنی سہیلی کے ہاتھوں. اور اس معاملے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کیا خدیجہ مان لیں گی. تو معاملہ بالکل ہی آج کے حساب سے ایسا تھا کہ جو الٹ تھا. نہ کہ پیسہ دیکھا گیا، نہ کہ اللہ کے رسول نے دیکھا، نہ خاندان نے دیکھا،
بالکل ہی ایسا جس کا انوکھا پن ہمیں آج بھی مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی نوجوانی میں سب سے زیادہ باعصمت اور حیادار تھے، اور سب سے زیادہ جنسی طور پر اللہ کے رسول نے شادیاں ہرگز نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو ان کی پہلی شادی 17، 18، 20 سال کی عمر کی کوئی لڑکی ہوتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 40 سال کی عورت سے، وہ بھی جو 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، ان کی اولاد ہو چکی تھی، ان سے ہوئی، جبکہ یہ جوان تھے۔ اس طرح پر تہمت ہے کہ ایک انسان جو 50 سال میں ایک کے بعد دیگرے کیا ہے 8 شادیاں بعد میں کرتے ہیں لگاتار، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی جوانی کی عمر تھی 25 سے 50 سال تک، ایک ہی بیوی پر گزارا اور وہ بیوی بھی ملی 40 سال، ان کی عمر 40 سال تھی، تو معلوم ہوا کہ بقیہ بعد میں جو شادی ہے، ایک نارمل انسان بھی 50 سال میں کیا ہوتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، ایک نارمل انسان بھی، کچھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے شادیوں کی پڑی ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ اسلام کی ضرورت ہے، وحی الہی کے مطابق حکم ہوتا تھا کہ تم کرو، تو تمام شادیاں اسی حیثیت سے ہوئی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول دوسرے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، ویسے ہی ان شادیوں میں بھی پابند تھے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہیں تو وہاں پر نہ جنسی تعلق کا کوئی نمونہ نظر آتا ہے، نہ کوئی اور چیز، ورنہ ہوتا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ کنواریوں سے کرتے، اور کنواریاں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تیار، لیکن اللہ کے رسول نے پوری اپنے ازواج مطہرات میں سوائے ایک کے کسی سے بھی نہیں کیا، سب یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی۔ اچھا خیر، ہم سنیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب پیغام آیا، نہ یہ دیکھا کہ لڑکی کتنی عمر کی ہے، نہ خوبصورتی وہاں دیکھی، عمر کا تو تفاوت ہی 15 سال کا تھا، یہ 25 سال کے نوجوان تھے، وہ 40 سال کی عورت تھی، اور 2 بیویاں 2 شوہر دیکھ چکی تھی، اور اللہ کے رسول نے ابھی کوئی کیا ہے شادی نہیں کی، پہلی شادی تھی۔ لیکن اس میں کیا ہے، سب سے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں آتا ہے، نہ سیرت کی کسی کتاب میں آتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ ہو جائے گا؟ حضرت خدیجہ مان لیں گی؟ ان کے لیے تو بڑے بڑے عمرا اور بڑے بڑے قبیلے والے سردار نکاح کا پیغام دے چکے ہیں، اور انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدشہ ظاہر کیے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ وہ خود راضی ہیں، وہ تیار ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حامی بھر لی اپنے چچا کے مشورے کے بعد۔ روایتوں میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں گا، پھر ابو طالب سے مشورہ کیا، اس کے بعد ہاں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول سن شعور کو پہنچ چکے تھے، تو یہ ایک آداب میں سے بہت بڑا ادب سکھلایا گیا ہے کہ نوجوانی کی منزل میں بڑوں سے قدم قدم پہ رہنمائی لیتے رہنا ہے، کتنا بھی تم لاکھ پڑھ لو، تجربہ ایک چیز ہوتا ہے جو ان کو اس کی اہمیت دلاتا ہے۔ تو غرض کے حضرت ابو طالب انہوں نے بات کو آگے بڑھائی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن مقرر ہوا شادی کا، اب کہ نبوت نہیں ملی ہے، ابھی 15 سال نبوت کو ہیں، تو اسی وقت کیا ہے یہ رواج تھا، خطبہ نکاح تھا، نکاح میں حمد پڑھی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی تھی، پڑھانے والا کوئی ہوتا تھا، مہر کا سسٹم تھا، کیوں یہ بھی بقیہ ماندہ وہی قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتی تھی۔ تو اس حیثیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر مقرر ہوا، اور شادی ہوئی، جبکہ 25 سال کی عمر اور یہ 40 سال کی تھی۔ یہ سب سے پہلی شادی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس وقت بھی ہمیں کوئی خرافات نظر نہیں آتی ہیں جو آج کے، یہ بیوٹی ہے، بتلانا اصل مقصود یہ ہے۔ جاہلیت کے اس دور میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی، اس شادی کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہو جو بعد میں اسلام سے ٹکراتی ہو، نہ نکاح کا کوئی کھانا نظر آتا ہے، نہ کوئی بےہودگی نظر آتی ہے،
نہ کوئی اس کے اندر اختلاط مرد زن نظر آتا ہے، نہ کہیں اس کے اندر کوئی اور قباحت والی چیز نظر آتی ہے، کسی بھی روایت کے اندر یہ چیز منقول نہیں ہے، بلکہ سادہ اور بالکل ہی سادہ طریقے سے یہ شادی طے ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک طرفہ دیکھا جائے تو خاندان والے عورت کے بھی بہت بڑے مالدار اور سردار قبیلے سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت سردار قبیلے سے تھے، قریش کے بنو ہاشم کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو طالب کا شمار چاہتے تھے تو اپنے وسعت کے مطابق بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ روایتیں اس بارے میں خاموش ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ ابھی اس نکاح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال پورے، ہاں ربع صدی اللہ کے رسول نے کوئی شادی نہیں کی، ربع صدی، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی۔ وفات 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملنے میں 15 سال تھے، تو ملا لیجئے 15 اور 10 کتنے ہوئے؟ 25 سال۔ 25 سال کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں نہ محسوس کیا، نہ ضرورت ہوئی، نہ کچھ ہوا، کیونکہ اماں خدیجۃ الکبریٰ اتنی زیادہ خدمت کا خیال رکھتی تھی کہ آگے چل کے آخری تک اللہ کے رسول انہیں اس حیثیت سے یاد کرتے تھے۔ اور جب ملاقات کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالی سے کہ جبرائیل نے سلام بھیجا باقاعدہ کہ ارے خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سلام کہتا ہے، آئے تو ان کو کہہ دینا۔ جب حضرت خدیجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ رب العالمین سلام کہتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا میں کیا بولوں، وہ خود سلام ہے، میں جواب میں کیا بولوں، وہ مجھے سلام بھیجا۔ تو پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جنت کے اندر سفید موتیوں کا ایک محل ہے جس کی بشارت دینے کی مجھے اطلاع دی گئی ہے۔ پھر یہ آخری باتیں تھیں، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، مکے ہی میں تدفین ہوئی۔ آج بھی کیا ہے جانے والے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں جب 25 سال کی شریک حیات کا انتقال ہوا تو انسان کتنا ٹوٹ سکتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے اندر جہاں یہ پائے جاتے ہیں، جہاں جن پہ گزرتا ہے، ایسے ہی گزرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دعوت کے سلسلوں میں جو امداد اور جو کچھ سپورٹ گھریلو طور پر حضرت خدیجہ سے ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بھی کمی ہوئی، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ذرے بے باک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کے گزرنے کے بعد کسی نے مارنے کی بھی کوشش کی، کسی نے تھوکنے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ بیزار ہو کہ جب تک کہ مکے سے کبھی نہیں نکلے تھے 10 سال، لیکن طائف کا سفر کرنا پڑا۔ 10ویں سال طائف کا سفر کیے، مایوس ہو گئے تھے مکے کے لوگوں، اور ان کی کیا اعلان ترانیاں اور دخل اندازیاں زیادہ ہو گئی تھی۔ تو ایسے وقت میں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی مغموم ہو جاتے تھے، افسدہ ہو جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک سہیلی ہیں خولہ، یہ حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، بہت سابقون الاولون میں سے آنے والوں میں سے، ان کی اہلیہ ہیں، اور اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اماں خدیجۃ الکبریٰ سے جب ہوئے تھے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، جتنی اولاد ہے نا وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی تھی، سوائے ابراہیم کے۔ 4 بیٹیاں اور بروایت دیگر 3 بیٹے یا 2 بیٹے، سب کے سب۔ پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور دوسرا طاہر، طیب، عبداللہ، یہ تینوں ایک ہی بچے کے نام ہیں یا 2 بچے تھے، روایتیں اس میں اختلاف ہے، لیکن اصح تر کیا ہے ایک ہی بچے کے نام تھے، کیونکہ 2 بیٹے ہوئے۔ اور اس کے بعد بالترتیب یوں ہیں کہ زینب جو حضرت ابو العاص سے شادی ہوئی ان کی، پھر اس کے بعد کیا ہے
رقیہ جو کہ حضرت عثمان سے شادی ہوئی، پھر ام کلثوم جو کہ حضرت عثمان سے ایک کے بعد دیگرے شادی ہوئی، پھر اس کے بعد آخری میں فاطمہ جو کہ حضرت علی سے شادی ہوئی۔ اس وقت جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً کیا ہے 5-6 سال کی رہی ہوگی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو پالنا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے خولہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ مغموم ہو جاتے ہیں اور آپ کو اب سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ مجھ سے شادی کرے گا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس تو مہر دینے کا بھی پیسہ نہیں ہے، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولہ نے فرمایا کہ ایسی بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بہت سے لوگ بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہاں تو کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں خولہ، اگر تمہارے نظر میں کوئی ہو تو بتلاؤ۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا کہ کیا آپ شادی شدہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بیوہ مطلقہ ایسی سے، یا کنواری سے؟ کہا کہ کیا کوئی کنواری بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو کنواری بھی ہے، آپ چاہیں تو کیا ہے بیوہ بھی ہے۔ کہا کہ کون بیوہ ہے، کون کنواری ہے؟ کہا کہ دیکھیے سودا بنت زمعہ ہیں جو کہ السابقون الاولون میں ان کے شوہر اور یہ اسلام قبول کیے تھے، آج وہ بیوہ ہیں، آپ ان سے بھی شادی کر لے سکتے ہیں۔ یا آپ کے لخت جگر، آپ کے بہت زیادہ کیا ہیں یار غار، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سب سے بڑے سپورٹر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کی بیٹی ہے کنواری، دونوں ہیں، اگر آپ اس کریں گے تو میں زیادہ کیا ہے دونوں سے بات آگے بڑھاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بڑھاؤ آگے۔ تو جب سودا بنت زمعہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنو، لیکن میرے باپ بھی ہیں، ان سے پوچھ لینا کیا ہے بہت ضروری ہے، اگر وہ ہاں کر دیں تو میں بھی ہاں کرتی ہوں۔ تو باپ سے پوچھا گیا جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، خولہ نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ کہا کہ وہ راضی ہیں، تبھی تو میں پوچھنے آئی ہوں۔ تو کہا کہ پھر تو میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ ادھر سے حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ شادی کی پلاننگ اور بات چیت ہو رہی تھی، اور ادھر صدیق اکبر سے بات چلی۔ اس وقت حضرت اماں عائشہ صرف اور صرف 5-6 کے درمیان تھی، 5-6 سال کے درمیان تھی، تو کیونکہ وہ نبوت پانے کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کوئی اپنے بھائی کی لڑکی سے شادی کرتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جس طرح منہ بولے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا منع تھا، اسی طرح منہ بولے بھائیوں کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنا بھی کیا ہے رواج کے خلاف تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ دونوں اپنے آپ کو بھائی بولتے تھے۔ تو حضرت صدیق نے پوچھا بھائی کی بیٹی سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خولہ نے ذکر کیا کہ صدیق تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ بھائی کی بیٹی ہے، کیسے آپ کے لیے جائز ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سگے بھائی نہیں ہے، یہ میرے ایمانی بھائی ہیں، یہ رشتہ دراصل کیا ہے شادی کے لیے مانے نہیں ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو روایتیں اس بارے میں 2 طرح ہیں۔ دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا، تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، ایک روایت ہے۔ دوسرا روایت یہ ہے کہ دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا، تیسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی بعد میں ہوئی، حضرت سودا پہلے حرم کے اندر آئی۔ یہ دونوں چیزیں دونوں روایتیں ہیں، لیکن بالترتیب زیادہ سیرت کی کتابوں میں میں نے یہی پڑھا ہے کہ دوسرا جو ہے حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا اور تیسرا کیا ہے حضرت عائشہ سے ہوا۔ اور یوں سمجھ لیجئے رخصتی نہیں ہوئی، لیکن رخصتی اور نکاح کے ساتھ آنے والی دوسری خاتون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت سودا بنت زمعہ ہے۔ اب یہ نبوت کے بعد ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی چیز اب تک تو کیا ہے وہ شیڈول تو پوری شریعت تو نہیں اتری تھی جس کے مطابق کیا ہے اس وقت کے حالات کو ہم دیکھیں
لیکن جو کچھ بھی اترا تھا اس حیثیت سے بھی ہمیں اس شادی کے اندر بھی کوئی شمع برابر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جو ہماری آج کی شادیوں میں ہیں۔ نکاح ہوا اور نکاح پڑھایا گیا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ مہر دیا گیا، یہ بھی ثابت ہے۔ 400 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا، سودا بنت زمعہ کے ساتھ شادی ہوئی اور وہ حرم میں آئی، حرم نبوی میں شریک حیات بن کے، لیکن کھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس حیثیت سے کوئی دھوم دھام کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاط مرد و زن نہیں ہے، نہ کہ کوئی کیا ہے بینڈ باجا کی کوئی شکل ہے۔ بس شادی ہوئی، سادگی کے ساتھ شادی ہوئی اور حضرت سودا بنت زمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی بنی۔ اب تیسری بیوی کیسے بنی؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ تو اس حد تک آیا اور کھلا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی چانس ہی نہیں چھوڑتا کہ ہم کچھ کریں۔ یہ روایتیں بخاری کے اندر ہے، اما عائشہ سے بھی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی بھی شوال میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں دراصل محرم میں شادی نہیں ہوتی، پتا ہے آپ کو، منحوس خیال کیا جاتا ہے، غم کا مہینہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کبھی شوال میں قحط پڑا تھا تو اس وقت کی جاہلیت کے زمانے کے لحاظ سے شوال میں شادیاں نہیں ہوتی تھی، منحوس خیال کیا جاتا تھا اور کوئی شادی نہیں کرتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں آج محرم بن گیا۔ تو اما عائشہ ہمیشہ کہا کرتی تھی اس رسم کو توڑنے کے لیے، بدبختو مجھے جو سب سے بڑا انعام ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بنے، اور جو سب سے زیادہ مبارک ترین شادی تھی وہ شادی میری شوال میں ہوئی، نکاح شوال میں پڑھایا گیا اور رخصتی بھی میں گھر آئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ پھر تم کہاں منحوس سمجھتے ہو؟ میری شادی اگر منحوس ہے تو کائنات میں کون سی شادی پھر منحوس نہیں ہے؟ تو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس طرح کے آپ کیا ہیں، اپنے طور پر رسومات اور شادی کو بینڈ لگانے والے کون ہیں؟ دن کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی ماہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس رسم کو توڑنے کے لیے ہم سنی بھائیوں سے التجا کرتے ہیں کہ محرم میں نکاح رکھو، عمدن رکھو۔ جو لوگ ذوالحج میں یا ذوالقعدہ میں کرنا چاہتے ہیں کچھ دیر ڈیلے کر کے محرم میں رکھو، تاکہ یہ شیعوں والی تحریک ٹوٹے اور معلوم ہو کہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، نہ اس پر شریعت کی طرف سے کچھ احکامات ہیں کہ غم کرو۔ سب بناوٹی ہے، سب ایرانیوں کی سازش ہے اور انہوں نے اس سازش کو شیعہ بہروپیے کے اندر اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، شیعہ تو شیعہ ہیں، سنی بھی اس کے اندر غیر معمولی طور پر ملوث ہو گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ شیعی طور پر رسم و رواج کے قائل ہیں۔ جتنے یہ جھنڈے پنجے ہیں کن کا دیا ہوا ہے؟ یہ سب شیعوں کا ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور اس کے 11ویں 12ویں اور یہ جو ایک کچھ عید ہوتی ہے جو کنڈے کی عید، جو رجب کے کنڈے، یہ سب کیا ہے؟ شیعوں کی ایجاد کرتا ہے۔ 20 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو اس خوشی میں انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ سنیوں کو پتہ ہی نہ، سنیوں کو دوسرا نام دے دیا گیا کہ رجب کے گول کنڈے، حالانکہ اصل میں حضرت معاویہ سے اتنی کٹر دشمنی تھی صحابی رسول سے ان بدبختوں کو کہ ان کی وفات پر مٹھائی بانٹی جاتی تھی ان کے اپنے قبیلے میں، ان کے اپنے لوگوں میں۔ لیکن جب انہوں نے یہ رواج کو آگے بڑھایا تو سنیوں کے اندر یہ مشہور کر دیا کوئی اور روایت کر کے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، حالانکہ سنیوں کو بھی پیچھے یہی تاریخ ہے کہ یہ بھی خوشیاں منائیں حضرت معاویہ کے وفات پر۔ تو یہ چیزیں اصل میں کیا ہے، ہمیں بڑا غور سے اس چیز کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے اندر یہ رسومات بھر آئی اور آج ہم اس کے غلام بن گئے، حالانکہ کوئی تصور نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ میری شادی نکاح کی محفل کیسی تھی؟ بڑی عجیب تھی، بڑی ہی عجیب تھی آج کے زمانے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے اگر کوئی تیار ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، اور ادھر جبیر بن مطعم کے ایک بیٹے تھے جن سے حضرت عائشہ کی منگنی ہونے والی تھی، یعنی بات چیت ہوئی تھی صرف، جو بعد میں جا کے اسلام قبول کر لیے، لیکن اس وقت مشرکوں میں سے تھے، ان کے بیٹے سے چھوٹ۔ اور صدیق اکبر یہ چاہتے تھے کہ کبھی میں وعدہ خلافی نہ کروں، صدیق کہیں جھوٹ بولتا ہے،
اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا تھا کہ عائشہ کے لیے میں تیار ہوں. تو حضرت صدیق دل سے چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول سے ہو جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں جو وعدہ پہلے ہو گیا تھا جاہلیت میں اس کو میں توڑ دوں. تو انہوں نے آخری بات کرنے کے لیے جبیر بن محتم کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ بھائی دیکھو میری بیٹی کی تمہارے بیٹے سے بات چیت ہوئی تھی ایک زمانے میں، یاد ہے نا تمہیں؟ ہاں یاد. اب تیار ہو نہیں تیار ہو؟ بات اب ہاں یا نہ میں کر دو تاکہ میں کہا نہیں ہے تو میں کسی اور کو تلاش کروں. تو اندر سے اس کی جو بیوی تھی اس کی آواز آئی، دیکھو جب ہم نے یہ طے کیا تھا تو ہم نے اپنے مذہب پر تھے اور تم بھی اپنے مذہب پر تھے، لیکن آج کیا ہے تم مسلمان ہو اور ہم اس کو نہیں مانتے، اب تو دشمن ہے، اور تب تمہارے گھر کی بیٹی میں لے آؤں تو یہ میرے ہی ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو بگاڑ دینے کے برابر ہے، وہ بے دین ہو جائے گا. تو میں دینا نہیں چاہتی اپنے بیٹے کو، خود ہی سے انکار کر گئی. تو صدیق اکبر نے باہر نکل کے الحمدللہ اللہ نے صدیق کو جھوٹا ہونے سے بچا دیا. تو وہ چاہے بھی نہیں رہے تھے، وہ خود ہی کیا ہے ریٹرن بھی ہو گئی. تو اب معاملہ طے پا گیا کہ انہوں نے بھی ہاں کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مرتبہ آئے، صدیق نے نکاح پڑھایا، 400-500 درہم مہر مقرر ہوا. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اماں نے مجھے بلا لیا اور انہیں کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے منہ دھلا کر وہاں بٹھا دیا اور نکاح ہو گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتا بھی نہ چلا کہ میرا نکاح ہو گیا، کہ حتیٰ کہ ماں روک ٹوک کرنے لگی کہ بیٹی اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، فلاں سہیلی کے گھر مت جانا، ایسے کیا ہے نہ کھیل، کیونکہ وہ کھیلنے کی بڑی شوقین تھی کہ سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے رہتی تھی. اماں عائشہ بچپن کا زمانہ تھا تو وہ شوق میں ہمیشہ باہر نکل جاتی تھی. تو ماں روکنے لگتی تھی کہ بیٹی اب نہیں جانا، پہلے جاتی تھی ٹھیک ہے اب تو تم اللہ کے رسول کی زوجہ ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کئی مرتبہ روک ٹوک لگانے کے بعد مجھے سمجھ آنے لگی کہ کچھ میری زندگی میں تبدیل ہو گئے، شادی ہو گئی. یہ شادی تھی. اب بعض لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ ایسی ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی بچی بہت سنے خود اہل الحدیثوں میں اور اہل قرآن نے تو وہ بلوا مچایا، وہ بلوا کافروں نے اتنی باتیں نہیں لکھی، ان بدبختوں نے لکھا ہے. یہ 6 سال کی عمر کی شادی پر میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. کوئی قسمیں کھا رہا ہے، کوئی بخاری کی حدیث کو جھٹلا رہا ہے، کوئی تانے بانے ملا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت عائشہ کی عمر کو بڑھا کے 18 کرنا چاہتا ہے، کوئی 9 کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پورے احادیث جتنی بھی ہیں سب غلط ہیں. اللہ کی قسم لاکھ ہاتھ پیر مار لو کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت عائشہ کی عمر 6 سے بڑھ کے ہو. 6 ہی سال میں نکاح ہو. میں نے ایک عالم کو کہتے ہوئے سنا، میں مار کے کہتا ہوں یہ دراصل کیا ہے بچوں کے اوپر دباؤ ہے، یہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ بیوقوف کہتا ہے آج کی زندگی دیکھ. حالانکہ اسلام نے عورت کی 2 طرح کی شادیاں رکھی ہیں، ایک بالغہ کی، ایک بچی کی. بھی بالغ نہیں ہوئی اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ بالغہ ہو گئی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی راضی بھی لے لو، اس کی مرضی بھی لے لو. اگر وہ بالغہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے تم نکاح کرنا چاہتی ہو، ماں باپ چاہتے ہیں تو نکاح بالکل جائز ہے. اس وقت پورا اختیار باپ کو ہوگا، وہ جس سے کر دیا کر دیا. یہ چیز اب بھی مسلم ہے اور اس وقت بھی جائز تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیونکہ قرآن کی یہ آیت قیامت تک کے لیے سورہ طلاق کے اندر رہ جائے گی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. ان عورتوں کی طلاق کی مدت 3 مہینے ہے جن کی عمر حیض آنے کے بعد شادی ہوئی ہو، اور ان کی بھی جن کو حیض آنے سے پہلے شادی ہوئی ہو، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئی ہو. قرآن کی آیت. اب جھٹلا تھا جو بخاری کی حدیث سے جھٹلا ہو گیا، قرآن کی آیت بھی نکال دو گے تم اپنی مرضی سے طلاق کی. واللائی لم یحضن،
جسے ابھی حیض نہ آیا ہو اس کی عدت، حیض والی کی عدت طلاق کے بعد یہی ہے۔ قرآن میں سورہ طلاق کے اندر موجود ہے، جس سے صاف اشارہ ملتا ہے جیسے بالغہ کی شادی ہو سکتی ہے ویسے ہی بالغ ہونے سے پہلے بھی عورت کی شادی ہو سکتی ہے۔ اختیار باپ کا ہوگا، اور اس میں اختیار باپ پھر اس کی رضامندی دونوں کا ہوگا۔ ایک اور اشکال میں نے ایک جگہ ایک بہت بڑا کیا علامہ بنا ہوا، بہت سی کیسٹیں ان کے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے، جو باتیں مجھے ملی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اگلے نسل، اگلے تمہارے کسی نے تمہیں کیا ہے غلط انداز میں نہ سمجھا دے یا تم غلط نہ سمجھو۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو کسی نہ کسی نے تو ضرور اپنایا، خواہ کیا بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول کے بعد 6 سال میں کسی سلف نے کسی نے ایک شادی کی تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بھی بالکل غلط فلسفہ ہے۔ یہاں پر یہ چیز امر وجوب کی نہیں ہے، یہاں پر ایک چیز تھی جس کی اجازت تھی اور اللہ کے رسول نے کیا، اور ہمیں تاریخیں نہیں معلوم ہے تو ہم نے کیا ہے سمجھ لیا نہیں ہوئی، ورنہ یہ عرب میں عام رواج تھا، میں سمجھتا ہوں سینکڑوں کی ہوئی، کیونکہ کوئی اچھوبا نہیں تھا، کیونکہ کوئی نوادر کام نہیں تھا، کوئی انوکھا نہیں تھا تو رسم میں نہیں آیا، جیسے آج انوکھا ہو چکا ہے۔ انوکھا اگر ہوتا تو اس وقت بھی لسٹ میں آتا، لسٹ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ انوکھا کام سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بچیوں کی شادیاں ماں باپ کر دیتے تھے اور اسلام نے اس کو قائم رکھا، تو اب لسٹ میں کیوں آئے؟ جیسے بیوقوفیت چنئی کا ایک ٹولہ ہے بہت بڑا تمل ناڈو کے اندر، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں باقاعدہ ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، اس مال کی زکوٰۃ ہر سال اسلاف اور اصحاب رسول اللہ دیا کرتے تھے جو گزشتہ سال بھی دے چکے تھے، اب انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ پھر زکوٰۃ تو زندگی میں ایک ہی بار ہے۔ حدیث کے اندر کہیں یہ تشریح نہیں آئی کہ ہر سال دو، صحابہ میں بھی ہمیں کئی واقعہ ملتا نہیں کہ ہر سال دیے تھے، ہر سال دو، لیکن جو مال کا نہیں دیے تھے وہ دو۔ مثلا تم نے کیا کیا، ایک سال 2015 میں تمہارے پاس 100 گرام سونا تھا، 80 پر 5 گرام پہ تم پہ کیا زکوٰۃ ہو گئی، 100 گرام سونا تھا، اور تم نے پورے 100 گرام سونے کا 2015 میں زکوٰۃ نکال دیا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے سال وہی 100 گرام سونا تمہارے پاس ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنا تمہارے اوپر واجب ہی نہیں، کیونکہ اس کی زکوٰۃ نکل چکی ہے، ایک بار میل کچیل سے پاک ہو گیا تو ہو گیا، پھر بار بار کیسے میل آئے گا اندر؟ اور یہ اسلاف سے صحابہ سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ ہر سال دیتے تھے اسی مال کی، ہر سال دیتے تھے لیکن دوسرے مال کی دیتے تھے، اس مال کو جو پہلے دے دیے وہ تو نکال لیتے تھے۔ واقعتاً ہمیں اسلاف میں ڈھونڈنے سے ملتا بھی نہیں ہے، کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، ہر سال اسی مال کے دیتے تھے جس مال کی وہ پہلے دے چکے تھے۔ تو اب ان کو وہی بات سمجھانی پڑے گی کہ بیوقوف، تم نے آگے جا کے جو چیز کو انوکھا سمجھ لیا اور دلیل مانگ رہے تھے، یہ انوکھا تھا ہی نہیں، یہ اسلام کا جز تھا، اس وجہ سے کسی نے مینشن نہیں کیا، وہ ہر سال اسی مال کا دیتے تھے، بیائی نہیں اسی طرح کہ مینشن نہیں ہوا کسی بچی کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ یہ انوکھا کام ہی نہیں تھا تو مینشن نہیں ہوا، ورنہ تو عرب میں عام رواج تھا، بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی، ماں باپ کر دیتے تھے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اس مخمسے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ چائلڈ یہ ہے، یہ فلاں یہ ہے، یہ آج انسانیت کی کیا ہے، ہمارے اوپر بہت زیادہ جو کچھ بھی تشدد کے اعمال ہیں وہ اسلام سے کیوں جوڑتے ہیں، ہم کو کیا ان کی عمر بڑھا دینی چاہیے، حضرت اسماء ان سے 10 سال بڑی تھی، فلاں تھا فلاں، ہزاروں ایسے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں تھی، حالانکہ کوئی حدیث اس بات کی اشارہ نہیں کرتی، اور سب احادیث متفق ہیں کہ اس وقت 6 سال کی تھی، اور اس میں ہمیں کیا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی دنیا کے انسان کا، اسلام یہ اجازت دیا ہے، ہم کہتے ہیں 6 سال میں ہوئی تھی، ہاں یہ اور بات ہے کہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے ہمیشہ نکاح وہی سمجھا جہاں نکاح کے ساتھ ساتھ ہی رخصتی ہو جاتی، وہ رواج ہم میں ہے ہی نہیں کہ نکاح کسی صحیح سال پہلے ہو اور رخصتی کئی سال بعد ہو، یہ سسٹم ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس وجہ سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم ڈر جاتے ہیں نکاح ہو گیا بڑا، گویا کہ یہ نکاح اسی سسٹم کا ایک حصہ تھا جیسے آج ہمارے ہاں منگنی ہے، منگنی بچپن میں بھی تو کر دیتے ہیں،
ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے. وہی سسٹم تھا یہ بھی. اس زمانے میں یہی سسٹم تھا. نکاح کا باب آیا تھا. منگنی تو تصور ہی نہیں ہے. وہ ہمارے مانگ کے لینے سے منگنی بن گئی, وہ بعد میں آگے چل کے. ورنہ تو وہ سسٹم نہیں تھا. سسٹم نکاح تھا. لیکن بیوی رخصتی بن کے نہیں آ جاتی. نابالغہ سے کیسے صحبت ہو سکتی ہے؟ صرف یہ نامزد ہو جاتی, نکاح ہو جاتا. پھر جیسے ہی وہ بالغ بنتی تو حرم نبوی میں آ گئی بعد میں. یہ چیز آج بھی ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے منگنی کے نام سے. یہی چیز تھا جو اصل میں کیا ہے, نکاح کی حیثیت سے اس زمانے میں رواج تھا, اور اسلام نے اس کو باقی رکھا. ہمیں کوئی شیم نہیں ہے, ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. ہم کو کیا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے تو کرے, اس بدبخت اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھے کتنے زنا کرتا ہے. ہم کیوں کہیں؟ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں چھپانا چاہیے یا ڈرنا چاہیے. 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی, جبکہ حضرت اماں عائشہ کو محسوس بھی نہیں ہوا شادی ہوئی. انہیں کئی سال بعد معلوم ہوا, جب روک ٹوک لگی تو انہوں نے کہا کہ اب میری شادی ہو چکی ہے. حالانکہ صدیق اکبر کے گھر میں ہی رہ رہی تھی, حتیٰ کہ ہجرت کا موقع پیش آ گیا. ہجرت ہوئی, یہ اپنے طور پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے طور پہ گئے. یعنی گئے کا مطلب اپنے اپنے خاندانوں کو انہوں کی ذمہ داری میں بلوایا. اس وقت بھی حضرت اماں عائشہ وہی تھی. تو معلوم ہوا کہ 50ویں سال جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ وفات پائی تو سن نبوت کی حیثیت سے وہ 10واں سال تھا, جبکہ حضرت سودا بنت زمعہ کی شادی ہوئی. اور سن نبوت کے حساب سے 11واں سال یا 12واں سال تھا جب حضرت اماں عائشہ کی شادی ہوئی, 6 سال کی عمر میں. اور 13 نبوت میں اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, اور مدینہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے اہل و عیال کو اسی طرح بلوایا جیسے حضرت محمد رسول اللہ نے بلوایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد یہاں پر جب آئے تو بیمار پڑ گئی, اور یہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بیماری تھی. بعض لوگوں کو کیا کلائمیٹ نہیں ہوتا ہے, جو مکے کے کلائمیٹ میں رہنے کے عادی تھے ان کو مدینے کا کلائمیٹ سیٹ نہیں ہو رہا تھا. حضرت بلال پڑے, حضرت ابو بکر صدیق پڑے, حتیٰ کہ ایسے بخار میں پڑے کہ جب پوچھنے جاتی تھی, اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں پوچھتی تھی ابا جان کیسے ہیں, تو وہ جواب دیتے کہ موت میرے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے. یعنی امید بھی نہیں تھی انہیں زندہ ہونے کی, اتنے زیادہ بیمار پڑ گئے تھے حضرت ابو بکر. یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہوئے اس کلائمیٹ سے, اور اللہ کے رسول نے بھی ہاتھ اٹھا دیا, اے اللہ مکہ جیسا ہمارے لیے سازگار تھا, اب مدینہ بھی ہمارے لیے سازگار بنا دے, یہاں کے ماحول کو ہمارے مطابق بنا دے. تو صحابہ پھر بخار میں پڑھ کے اٹھنے لگے, بلال اچھے ہوئے, ابو بکر اچھے ہوئے, یہاں تک کہ جیسے ہی ابو بکر اچھے ہوئے تو حضرت اماں عائشہ بیمار پڑ گئی, اور وہ کہتی ہے کہ میں اتنی سخت بیمار ہوئی کہ میرے بال جھڑ گئے سب کے سب. کبھی کبھی کوئی کیا ہے الرجی کی وجہ سے یا کوئی تیز بخار کی وجہ سے یہ کیا ہے ریاکشن ہوتا ہے. تو ایسا ہی کوئی شدید بیماری کا حملہ تھا اماں عائشہ پر, جو کہتی ہیں کہ میرے سب بال جھڑ گئے, دبلی پتلی کانٹا ہو گئی. پھر اس کے بعد صحت بننے لگی. تو ایسے وقت میں 1 ہجری کا زمانہ, یوں سمجھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے رسول سے کہا آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں بلا لیتے, اب تو بالغ ہو گئی, میرے گھر میں رہ رہی ہے, ایک ذمہ داری ہے جو میں رکھا ہوا ہوں, آپ کیوں نہیں بلا لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وہ سکت نہیں ہے نہ بلانے کی, میں ان کو ایک کمرہ دینا ہے, وہ چیز میرے پاس نہیں ہے, مہر دینا ہے اس کا انتظام نہیں ہے, میں کیسے بلا لوں. کیا شادی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت جبکہ مدینہ قائم ہو چکا, مکی دور نہیں ہے, مدینہ ہے جہاں پر ایک آواز میں کروڑوں کا سونا جمع ہو سکتا ہے, جانیں جمع ہو سکتی. سونا کیا چیز ہے. اللہ کے رسول یوں کہتے تھے کہ بھائی میں شادی کرنے جا رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ذرا لاؤ, تو اصحاب رسول اللہ وہی جمع کر دیتے تھے. بہت بڑا فنکشن ہال کیا ہے, بہت بڑا پورا مدینہ سجا دیا جا سکتا تھا. کیے بعض لوگ بولتے بھائی ہمارے پاس استطاعت ہے, ہم کرتے. بھائی اچھا تم استطاعت ہو تو کیا کرو گے, سونے کا ڈالر لے کے پہن لو گے. حرام حرام ہوتا ہے نا جی, وہ استطاعت سے تھوڑی حلال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت تھی, استطاعت نہیں تھی. اللہ کے رسول مانگتے تو وہاں کیا ہے, سونے کی بارش, اور بارش میں کیا ہے, سونے کے ٹکڑے پڑتے.
معجزاتی نہیں، خود صحابہ کو کمیٹی بلا لیتے اور کہتے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، شادی کرنی ہے، تو مالدار نہیں ہو جاتے اسی وقت؟ کیا نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ بتانا مقصود تھا امت کو کہ شادی آسانی میں ہے، دھوم دھام میں نہیں ہے، رحمت برکت اس پہ نازل ہوتی ہے جو عام طور پر سادگی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو چھپائے رکھا، کبھی پوچھا نہیں، خود بنایا نہیں۔ اور جب حضرت صدیق اکبر نے آ کے التجا کی کہ اب اپنی امانت آپ واپس لے لیجئے، تو اللہ کے رسول نے یہی عذر پیش کیا کہ میرے پاس مہر دینے کو کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو۔ تو صدیق اکبر کو بولنا پڑا اللہ کے رسول دوسرا آپشن بھی تو ہے۔ پوچھا کہ کیا آپشن ہے؟ آپ میرے سے قرض لے لیں، میں بعد میں ادا کر دوں۔ اللہ کے رسول نے قرض لے کے مہر ادا کیا اور رخصتی ہوئی۔ ہے ایسا کوئی؟ بتاؤ نمونہ مجھے۔ اتنی سادگی کی شادی، اور اس کو بھی اما عائشہ پورے طور پر روایت کر کے کہتی ہیں کہ کیسی رخصتی ہوئی۔ کہتی ہیں کہ بس ایک پیالہ دودھ کا تھا جو کہ نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت رکھا گیا تھا، کوئی چیز گھر میں نہیں تھی، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا۔ اور چند عورتیں خاص آئی اور مجھے کیا ہے ذرا سا میک اپ کیا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دلہن کو جائز ہے کہ وہ شوہر کے لیے خاص طور پر میک اپ کرے۔ ہمارا بالکل الٹا، گھر میں رہے تو لسن کی باس کی اوڑھنی بھی، ساڑی بھی، ایسی ڈریساں، باہر گیا تو چنے آنکھوں ہول ہول ہونا اسے شادی کو آؤ جی کس کی طبی بولے تو آدھا گھنٹہ بنٹھن کو نکلتی، انہیں باہر نکل دیکھنا میری بیوی کی تھی سوندر اتنے دنوں سے بول کو، باہر نکلے تو تیار سچ سچ کے نکلتی، اندر ہوتی تو ایسے ہوتے کہ اسے نظر ہی نہیں جاتی کبھی اس کی بیوی بھی خوبصورت ہے، وہ ہمیشہ باہر ڈھونڈتا پھرتا، باہر نظریں دوڑاتا رہتا کہ کون ہے کون ہے، کہ یہاں اسے یہ احساس دلانا مقصود ہے میری بہنوں کو کہ خاص تیاری کرو۔ یہ اسلام میں آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرو، وقت نکالو، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ شوہر اگر تمہارے سے مطمئن ہو اور وہ دراصل کہیں آنکھ نہ مارے، کہیں کیا ذلیل نہ ہو، کہیں کوئی حرکات بری نہ کرے، اور وہ تمہارے میں سیف سائڈ ہو اور بالکل سیٹسفیکشن ہو، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ تم نے بہت بڑے اسے انگار کے فتنوں سے اور بہت زیادہ برائیوں سے اسے بچا لیا۔ ہمیشہ سجی سونی رہا کرو، خاص کر ان اوقات میں جو شوہر پلٹتے ہیں، آفس کا ٹائم چھوٹا 5 بجے آتے ہیں، یہ بھی تکی ماندی ہوتی ہے، آئے کہ جی رکھنا کہ کھانا تم نہ دیکھے تو جو سے ہول ہول ہوتا رہتا، کائی کو آیا کہ وہاں کتنے تھے نا دبلے پتلے لڑکے آفس میں پھر لے کو کتنا اچھا تھا نا، میں گھر میں آیا تو تمہیں کیسا کھائی کو خوش ہو جائے کہ میری بیوی میرے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، مجھے کسی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میری بیوی میرے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ عجیب بات ہے، جب تک محبوبہ رہتی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے، بیوی بنتی ہے تو بدبخت بن جاتی ہے۔ محبوبہ بھی لو میرج کرتے، بہت محبت کرو کرے، 2 سال میں ٹوٹ گئی، تو اس کی صورت دیکھتا ہے، لو کرتے وقت بہت محبت تھی، تو ناجائز میں محبت زیادہ ہے، جائز میں کم۔ وجہ کیوں ہے؟ اس میں ایک بڑا ہمارا بھی ہمارے بہنوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ جب تک محبت کرتی ہے نا بڑا وہ سنگار سے اپنے آپ کو اندر میں رکھتی ہے، ہر دن بنٹھن کے نکلتی، کون غیر مرد کے ساتھ جانے کے واسطے، اپنا مرد بن جاتا ہے تو بننا سننا سب چھوٹ جاتا ہے، انہیں تو میرا نہ کیا آتا تو میرا چھا چاہتا، انہیں بولتا آئیے کیا عابد نہیں ملتا نا باہر جائیں گے، بولتا جیسا ایک محبوبہ کے لیے ہے تیاری ویسے اپنے شوہر کے لیے کرو، یہ بالکل عین عبادت ہے۔ تو کیا گیا باقاعدہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا پورا، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی شادی خانہ، نہ کوئی ہلچل، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی بریانی، نہ کوئی کیا ہے وہاں کے حساب سے کوئی اور کھانا تھا، سو 1 گلاس دودھ تھا پورے گھر میں، اسی کو وہاں رکھ دیا گیا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اندر آئے، میں شرمائے شرمائے بیٹھی ہوئی تھی کہ بسم اللہ پڑھ کے پیا اور کچھ دودھ مجھے بھی دے دیا، پتا تھا کہ گھر میں صرف اتنا ہی دودھ ہے سب لوگوں کے لیے، تو وہ دے دیا، میں شرما کے نہیں لی تو میری اماں ام رومان نے کمرے میں سے کہا کہ بیٹی رسول کی برکت کا حصہ کبھی نہیں بولتے نہیں، تم لے لو ضرور بھی ضرور، تو میں نے لے کے کچھ پی کے پھر واپس کیا تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ گھر میں اس پیالے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ اپنے سہیلیوں کو بھی کچھ کچھ دے دو۔ پورے گھر کی دعوت ایک پیالہ دودھ تھا نکاح کے وقت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں تاریخ میں یا سیرت میں احادیث میں ملتی ہو اما عائشہ کے نکاح کے رخصتی کے وقت۔ ذرا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم تقابلی طور پر جائزہ لیں ہمارا آج کا معاملہ کیا ہے؟ ایسا کوئی بندہ ہے جو گھر کے کپڑوں کے ساتھ بیوی کی لے آئے؟ اگر ہم چاہیں تو نہیں ہو سکتا کہ شریعت نے ہم پہ وہ چیز عائد کر دی جو ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ اللہ کا فرمان تو ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی جو تم نہیں کر سکتے وہ حکم ڈالتا ہی نہیں ہے تم پر۔ تو معلوم ہوا 100% آج بھی ہو سکتا ہے، چل سکتے ہیں، اصل میں ہم چلنا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے، اور خاص کر ہم غیروں میں اب بھی ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں جہاں میں نے حفظ کیا تھا ان کو 9 بیویاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، جس حضرت اور ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں ہم نہ خود معلوم ہوا تھا، جمعہ کے دن صرف کیا بعد نماز جمعہ نکاح ہوا اور جو پہنے کپڑے تھے اسی کے ساتھ انہوں نے بھیج دیا، تبلیغی جماعت کے تھا، میں کھل کے بولتا ہوں، لیکن آج تک ہمارے میں نے نہیں دیکھا۔ کئی دیوبندیوں میں نے خود دیکھا اور میں نے اپنی زندگی میں پایا کہ وہ تن کے کپڑے سے اپنی بیٹی کو بھیجے، کوئی چیز نہیں تھی۔ جب میں 11-12 سال کا تھا، 10 سال میں حفظ کے لیے گیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 12 سال تھے جب کہ ان کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جمعہ کے خطبے میں اعلان ہوا کہ اب شادی، کسی کو معلوم نہیں تھا شادی ہو رہی، خطبے میں اعلان ہوا بعد نماز ہے جمعہ بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے، بیٹھے نکاح ہوا، اور وہ تھا بھی بہت بڑا ملٹی ملینئر کا کوئی بیٹا جہاز میں، اور وہ بندہ بھی تھا تبلیغی، تو تن کے کپڑے سے لے گئے۔ کوئی ایسی ویسی کیا ہے نچلے طبقے کا نہیں بول رہا ہوں میں، وہ چیز تھی ہے ان کے پاس آج بھی، لیکن ہمارے پاس ہے نہیں جو کتاب و سنت کی۔ اس معاملے میں ہم تو کیا ہیں، دھڑلنے سے کرتے ہیں جی، اور سمجھتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جبکہ سب سے بڑا ظلم ہے اس معاش پر، اس خاص کر ان لوگوں پر، ان غربا پر جو اس کی وسعت نہیں رکھتے، مجبور ہو جاتے ہیں نا، ان کی شادی فلاں ایسے دھوم دھام، ان کے تو میری بھی بیٹی کی بھی ایسے ہی کرنا ہے، پھر کیا کرو، سود میں پھنسو جہیز دو، یا بھیک مانگو جہیز دو۔ آپ کو معلوم نہیں کتنے مساجد میں لڑکیوں کے باپ آ کے اعلان کرواتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہے، جہیز میں کچھ نہیں ہے، بھیک دو مجھے، بھیک۔ یہ بھیک لے جا کے ہونے والے دولہے کا جہیز تیار ہوتا ہے، بدبخت بھیک کھاتا ہے، تب بھی احساس نہیں ہوتا اس کو۔ کتنے لوگ ہیں، میں نے خود اعلان کیا ہے مرکز السلام میں کئی مرتبہ، جی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، اس سے زیادہ باپ روتا ہے، اس کا رونا دیکھ کے ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ اس حد تک ہم بگڑ چکے ہیں، بھیک مانگ کے بھی دیتے ہیں، اور وہ بدبخت اس میں بھی سر خوش ہوتا ہے، وہ بھی لے لیتا ہے۔ اس حد تک ہمارا بگاڑ ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ چہیتی تھی بیوی کنواری، پہلا نکاح حضرت عائشہ کا ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک بیوی ہے پوری بیویوں میں جو کہ پہلا نکاح اللہ کے رسول سے ہوا ہے، اور صدیق اکبر مالدار ترین تاجروں میں سے ہیں، غریب نہیں ہے۔ کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی دعوت نہیں، فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، ارے ان کو بھی نہیں بلاتے کیا جی، اتنے سکے نہ بولو جی، شادی تھوڑی رک جاتی ہے۔
یہ شادی حرام ہو جاتی ہے. یہ شریعت میں شادی ہی نہیں ہوتی. کسی کو مت بلاؤ. باپ ہے 2 اشخاص ہو تو شادی ہو جاتی ہے. اور کوئی گلا بھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں بلائے. شریعت کوئی وجوب نہیں کرتی کہ اتنے لوگ کم از کم بلاؤ. اللہ کے رسول پاس میں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی نہیں کر لی. میرے پاس وہ واقعہ کہنے کے ٹائم نہیں ہے, بہت سے اور بھی واقعات. اللہ کے رسول نے وہ عطر دیکھا جو دلہا لگایا کرتے تھے, وہ دیکھ کے پوچھا کیا شادی ہو گئی؟ کہا کہ شادی ہو گئی. مدینے میں ہیں, عشرۃ المبشرہ میں ہیں, اللہ کے رسول کے خاص صحابہ میں ہیں, روز ملاقات ہوتی ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کیے, نہ اللہ کے رسول کو بلایا نہ صحابہ کو معلوم. اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑا شادی ہو گئی, تو تب کہا ہاں شادی ہو گئی. اس پر اللہ کے رسول نے ایک کمنٹس بھی نہیں کیا کہ کیا جی تم مجھے نہیں بلائے, بازو ہو. دور کے صحابی نہیں ہے یہ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی کے بعد کے درجے کے ہیں. نہیں بولے. اللہ کے رسول نے گلا بھی نہیں کیا. کیا عبد الرحمن آپ کی شادی کو بلائی نہیں, پوچھا ہی نہیں. الٹا پوچھا تو کیا پوچھا, مہر دیا؟ ہاں دیا اللہ کے رسول. کھجور کے بیج کے اتنا سونا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اولیم ولو بشاۃ, ولیمہ کر ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. بولے تو یہ بولے, بلانے کا کوئی سوال ہی نہیں کیا. اچھا نکے میں نہیں بلایا, کم از کم ولیمے میں بلا لینا, دیکھ کب تک بولتا ہوں. وہی بولے, وہ بھی نہیں بولے. یہ بلاؤ کھلاؤ, ان کو بلایا نہیں ان کو بلایا. کون سا رواج ہے بھائی, کہاں کا رواج ہے؟ کیا واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے آپ؟ پھر اس کے لیے کیوں لاکھوں خرچہ کرتے ہو سوائے نام و نمود کے؟ پھر کیا ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا تو جیسے چاہے کرو گے, پوچھنے ہوگی. سادی شادیاں ہونے لگی تو کس طرح معاشرے کے اندر غربت مٹے گی. غریب لڑکیوں کی شادیاں کتنی آسان ہو جائے گی. لوگوں میں رواج پا گیا, ایک آدمی سنت کھڑا کرے, دیکھیے پورے معاشرے پہ کیسے اثر پڑتا ہے. لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں. اچھوں کو اس معاملے میں دیکھ لیا, اہل الحدیثوں کو دیکھ لیا, دین کا دم بھرنے والوں کو دیکھ لیا, لمبی لمبی داڑھیوں کو دیکھ لیا. میں نے خود دیکھا, ان کی اپنی باری آتی ہے نا, سب کرتے ہیں. یہ فلاں کی خواہش, یہ دادی کی خواہش ہے, میں نہیں کرتا ہوں مولوی صاحب. کم از کم حال 1-2 لاکھ کا. عجیب بات, کون بولو. ارے پھر کیا کریں گے, دور سے آتے ہیں نا رشتہ دار. اگر دلہا 100% اگر خلاف بھی ہو جائے نا, تبھی دلہن والے بولتے ہیں, ان کے باپ بولتے ہیں میرے پاس اللہ وسعت دیا ہے مولوی صاحب. رشتہ دار کیا کریں گے, تھوکیں گے میرے اوپر, میں کیسے کر سکتا ہوں. ارے رشتہ داروں کے تھوکنے کا خوف نہیں ہے, اللہ کا سامنے ڈر, اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کا ڈر نہیں کچھ. ایک شادی بناؤ, کر کے دکھاؤ. اس لحاظ سے جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو رخصتی ہوئی, اماں عائشہ آ گئی گھر. پھر اس کے بعد ولیمے کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. یعنی اتنا معمولی ہوا ہے ولیمہ, میں بھی تلاش کیا, اماں عائشہ کے ولیمے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. بس ولیمہ ہوا یہ تو ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ولیمہ ہوا ہے ضرور. لیکن اتنے چھوٹے پیمانے پہ ہوا ولیمہ ہو کہ ذکر ہی نہیں ملتا ہے وہ کب ہوا کیا ہوا, ایسا ہوا. پھر اس کے بعد یہ 3 شادیاں بالترتیب چلی رہی. پھر اس کے بعد جو شادی ہوئی غزوہ بدر کے بعد فوری طور پر شادی ہوئی چوتھے کی, جو کہ حضرت حفصہ ام المؤمنین بنی. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹی ہے, اور یہ بیٹی بھی شادی شدہ ہو کے بیوہ ہوئی, پھر نکاح میں. پہلے ان کا جو شوہر بنے وہ تھے خنیس ابن حذافہ. یہ بدری صحابی ہیں, بدر میں شامل ہوئے, اور اسی کے زخم میں ایک تیر لگا جو آگے چل کے چند دن بعد اسی میں وہ شہادت پائے. جب شہادت پا گئے تو حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. اب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر کو فوراً فکر ہوئی کہ مجھے شادی کر دینی چاہیے.
اچھا پہلے شادی ہو کے دوسری شادی کے لیے اب جب دیکھ رہے تھے نا، اس وقت حضرت حفصہ کی عمر تقریباً 18 یا 19 سال کے اندر تھی. اب یوں سمجھیے کہ اگر ان کی شادی 5 سال پہلے بھی ہوئی تھی تو وہی مطلب نکلتا ہے جو اماں عائشہ کی ہوئی تھی. 11-12 سال میں ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی. جو نعرہ لگاتے نا بچپن میں کیا ہوا، بچپن حضرت حفصہ بھی تو بچپن ہی میں ہوئی تھی. ان کی پہلی شادی حساب کر لو. جب حرم نبوی میں آئی تو 19 سال تھی. لیکن پہلے جو شوہر خنیس ابن حذافہ کا، جس کے ساتھ شوہر کیا ہے شادی ہوئی، اور بدری صحابی تھے، تو 5 سال بھی کم از کم حساب لگا لو تو وہ 12 سال کی جب شادی ہو گئی. تو عربوں میں عام رواج تھا 11, 12, 5, 6 شادی ہو جاتی تھی. ارے عربوں میں نہیں جی، ہمارے آج 50-100 سال 150 سال پیچھے چلے جاؤ، تب تک بھی رواج یہی تھا کہ عورتوں کو 13, 12, 5, 6 سال میں کر دیا جاتا تھا. آج یہ ٹوٹل سسٹم بدل گیا تو ہم کو انوکھا لگتا ہے. غالب اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہے نا غالب، وہ لکھتے ہیں کہ میری جو سب سے پہلی بیوی بن کے میری عمر 13 تھی اور اس کی عمر 11 تھی. یہاں کا 1800 کا واقعہ عام رواج تھا. انہیں کی عمر 13 میں ان کی شادی ہو گئی تو کیسا بھی کیا ہے، ان کی بیوی چھوٹی ہونی چاہیے نا. 13-15 میں نوجوانوں کی بھی شادیاں ہو جاتی تھی اس زمانے میں. ماں باپ جانتے تھے کہ کھلا چھوڑیں گے تو بگڑیں گے، ادھر ادھر ماریں گے. ان کی عمر ہوئی، ان کی شادی کر کے دے دو. وہ اپنے بال بچوں میں مگن رہتے. اسی وجہ دیکھو نوجوانی ان کی بھرپور رہتی، اولاد اچھی نکلتی. ایک کو دیکھو 6-6, 7-7, 8-8. میں میرے والد صاحب کا 11واں ہوں، اور پھر بھی صحت مند تھے، اولاد بھی صحت مند تھی. آج دیکھو 1 منٹ لالے پڑ جاتے ہیں ان کے. کیوں؟ انہیں 35 سال جب شادی کرا تو کیا اچھی طاقت اس کے بعد کون سا بچہ ہوں؟ بڑی مشکل سے دوائیاں کیا کی، حکیمہ مشائخاں درگاہاں جا کو کیا کرتا. ایک ہوتا وہ بھی اوپر نیچے کہتے بھی، کانا نہیں تو لنگڑا نہیں تو لولا نہیں تو کہتے بھی. اسی وقت طاقت رہی تو نہ آنے. 15 میں کرو، 16 میں کرو، اچھی نسل ملتی، بیوی بھی چاہے طاقتور رہتی. ایک ہی بیوی سے کافی ہو جاتی. تمہاری اولاد اتنی کہ تم کیا ہے اس کے لیے ترسو ہی نہیں. ہمارے ابا کو ایک ہی بیوی تھی، ایک ہی بیوی سے 11 تھے اور میں 11واں تھا. آج کیا عمریں ہونے کے بعد کرتی ہے تو پہلا ہی آپریشن. کیوں؟ موٹی ہو گئی، اب تمہاری کیا نارمل نہیں ہوتی، چلو آپریشن کا مجرا لگتے ہی سمجھ لینا بہت سے وہ دن کو ہوئی تو 3 نہیں تو 2 وہاں سے قصہ پاک کر ڈالتے، وہ لگان پوچھے بغیر کر ڈالتے. تو اس کے بعد میں میرے بچے دوسرے سب لچے بول گئے، انہیں دونوں کے پیچھے پھرتا رہتا. V2 hours 2 آٹوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس کے بعد V2 hours 1 لکھا. اس کے بعد ہمیں بچے، ہم کو بھائی وہ بچے ہماری مت ماری گئی، وہ مزہ ہی گیا. کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے نا جی. شادی ہوتی ہے جو دوسرے دن شوگر آ جاتی ہے. کیا کریں گا شوگر پیشنٹ کی؟ تا کریں گا کائی کو اتنی عمر میں شادی کرا تو چھوٹی عمر میں کرتا. ایسا کہ حضرت جابر سے پوچھا شادی ہوئی؟ کہا کہ ہاں. لگے تو شادی ہو گئی. کس سے کیا؟ کہا کہ بیوہ سے کیا. بولے ارے نوجوان چھوٹی بچی سے کرتا تو اس سے کھیلتا، وہ تم سے کھیلتی، کیوں نہیں کیا ایسا؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. ہمارے کون سے پوچھا دیکھ جی کیسے ہی عالم کرتے جی ایسا سا مذاق کرتی، کیا کہ بولتے جی. اچھی بات بھائی، غلط کیا ہے؟ اللہ کے رسول باقاعدہ بولا چھوٹی عمر کے کرتے، تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی. اور یہ کھیلنا کھلانا عبادت ہے. ہمیں کیا کی سمجھ جاتے. بیوی کو نہیں آئے تو انہیں ڈکٹیٹر بن کو آتا، انہیں سنجیدہ باہر سے اچھلتا کودتا رہتا، وہ ایک روب دب. ارے وہاں کھیلنا سوچی تمہیں، وہاں مطمئن کرنا ہے، کھیلو ہنساؤ مذاق کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ عشاء کے بعد کوئی شرعی عذر کے بغیر بات نہ کرے، سو جائے، سوائے وہ طالب علم جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے اور وہ دلہن دلہا جو اپنے کھیل مذاق کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہے. یہ اصل چیز ہے، عبادت ہے. اچھا خیر عنوان بدل رہا ہے.
تو مجھے اور بھی بہت چیز، تو حضرت حفصہ کے لیے یہ ڈھونڈ رہے تھے، اور ادھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان سے رقیہ کی جو شادی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا انتقال عین بدر کے دن ہوا تھا، جو حضرت عثمان بھی اس وقت ابھی کسی کو تلاش کر رہے تھے، ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو فوری طور پر حضرت عمر کا خیال یہی آیا کہ عثمان کو میں پیش کروں گا تو ضرور بھی ضرور مان جائیں گے، تو انہوں نے حضرت عثمان سے آ کے کہا کہ میری بیٹی حاضر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے خواہش نہیں ہے، ابھی میں اس معاملے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ حضرت عثمان کو خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی ام کلثوم ہے، شاید وہ مجھ سے کر کے دے دیں گے، انہوں نے اور زیادہ آپشن زیادہ بڑا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے تھوڑی دیر چاہیے۔ تو اس میں تو کچھ جواب ملا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر سے اسی راستے میں واپسی میں ملا، تو میں نے کہا کہ میں نے عثمان سے بات کی، انہوں نے یوں کہا لیکن اگر آپ کے لیے پوچھیں گے تو میں دے دوں گا، جبکہ وہ ان سے بھی بڑے ہیں، ابو بکر عمر سے بھی بڑے ہیں، اپنے باپ سے بڑے لیول کے آدمی کو تم شادی کر دے گے؟ کیا بولتے؟ غلط کیسا کرتا دیکھو، سب اسلام میں جائز ہے، کوئی سرپرست ہو جانا چاہیے، بغیر سرپرستی کے اکیلی عورت نہیں رہنا چاہیے، وہی معاشرے سے بگاڑ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر جانتے تھے، حضرت ابو بکر کو پیش کیا، ادھر تو حضرت عثمان نے کچھ تو بولا، ادھر ابو بکر نے کچھ بھی نہ بولا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے عثمان سے زیادہ ابو بکر پر زیادہ غصہ آیا، کیا میری بیٹی اتنی یعنی ایک لحاظ سے ان کے اندر کا اٹھان، کیا میں نے عثمان کو پیش کیا اور انہوں نے بھی کچھ انکار کے جیسا بولا، اور حضرت ابو بکر تو خاموشی اختیار کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ اندر ہی اندر حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گیا تھا، تو اتنے میں اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا حضرت حفصہ کو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب خوشی کی انتہا نہ رہی حضرت عمر کو کہ اللہ کے رسول کا تو سوچ ہی نہیں سکے وہ کہ بیوہ بیٹی کے لیے کیسے بھیجیں گے، اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا، تو یہ خوشی خوشی اس کی اطلاع دینے کے لیے یوں آ رہے تھے، ابو بکر ساتھ میں مل گئے، تو یہ بات معلوم ہوئی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس بات کا شیئرنگ اللہ کے رسول نے پہلے ہی مجھ سے کر دیا تھا، مجھے معلوم تھا جس کو اللہ کے رسول نے پسند کر لیا اس پہ میں کیسے زبان کھولتا، اگر اللہ کے رسول یہ نہ بولے ہوتے تو میں کر لیتا، اس دن ناراض نہ ہوتا۔ تو اس وقت معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ حضرت ابو بکر کیوں خاموش ہو گئے تھے اس وقت۔ پھر حضرت عثمان کو بھی کہا کہ تمہیں جس چیز کی طلب ہے اس سے تمہیں بہتر دوں گا، اور حفصہ جس چیز کے لیے حضرت عمر کوشش کریں حفصہ کو ان سے بہتر شوہر ملے گا۔ عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہتر تھے، حفصہ کو ملے، اور حفصہ بناتے رسول کے حساب سے وہ افضل تھی، وہ حضرت عثمان کو ملا۔ حضرت ام کلثوم سے شادی ہو گئی، ادھر حضرت حفصہ سے شادی ہو گئی۔ ابھی اس شادی میں بھی آپ تلاش پورا کر لیجئے، نکاح پڑھایا گیا، مہر مقرر ہوا 400، بے اختلاف روایت 500، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملتی ہے جس میں آپ کو کیا ہے نکاح ولیمہ دعوت فلاں 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 کی کوئی تصویر آپ کو مل سکے، خاموشی کے ساتھ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا جس میں ذکر کیا جائے۔ میں بھی تلاش و بیسار کے ساتھ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ ہمیں کوئی روایت نہیں، اتنا سمپل ہوا کہ نکاح ہوا، رخصتی ہوئے آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی چل پڑی، نہ اس کے کوئی اہتمام رہا، نہ کوئی شاندار رہا میٹنگ، نہ کوئی بلوا ہوا، کوئی رخا ہوا، کوئی اعلان ہوا، کچھ نہیں۔ ایک ایک کا رخا تو دیکھے تو مجھے تو کیا ہے اندر سے بالکل طے شروع ہو جاتا ہے، 10 10 20 20 25 25 روپئے کا ایک رخا، ایک کارڈ کھولو اس کے اندر سے ایک کھولنا گتے، پھر وہ کھولو اس کے اندر سے ایک اور ایک کھولنا، وہاں سے کھولے تو اور ایک ایک لڑی آتی، وہ کھینچے تو پھر کھولتا گتے، ارے تھا دیکھو نہیں، یوں دیکھ کو پھر پھینکتا چپل کے نیچے، انہیں کیا اٹھا کو اسے جیب میں رکھ لیتا۔ اسی کارڈ کے خرچے میں کسی کی کیا ہے ہیلپ کر دی جاتی، کسی کو کیا کوئی بزنس ڈال کے دیا جاتا، کسی کو کیا ہے کوئی دوسرے طریقے سے ہیلپ کر دیا جاتا، تو تمہیں ذخیرہ آخرت بن جاتا۔ آج
آج واٹس ایپ کھلا ہوا ہے، لکھ کے بھیج دو فلاں تاریخ کو میری بیٹے کی شادی، آ جاؤ، جو آتے آتے، نہیں آتے نہیں آتے، کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا؟ شادی نہیں ہوگی؟ آخر کیا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنے میں؟ کون سی چیزیں جو مانے؟ تو حضرت حفصہ کا کیا شادی ہو گئی، 4 شادیاں ہو گئی، 5ویں شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ سے کی۔ یہ زینب بنت خزیمہ حضرت عبداللہ ابن جہش ان کے شوہر تھے، اور یہ عبداللہ ابن جہش وہ تھے جو بہت ہی پکے سچے صحابی تھے، اور غزوہ احد میں انہیں زخم لگا، کچھ دن بعد ان کی وفات ہوئی یا اسی غزوے میں شہید ہوئے، تو اور یہ بیچاری اکیلی رہ گئی، بیوہ خاتون تھی۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا ان کے شوہر کے لحاظ سے انہیں کوئی نہ کوئی ہیلپ کیا جانا چاہیے، اور وہ ہیلپ سب سے بہترین میں خود ان کو اپنا لوں، تو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت زینب بن خزیمہ اس کو مان گئی، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً کیا تھی؟ 29 سال کی تھی۔ 29 سال میں شوہر دیکھا بیوہ ہو گئی، 29، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئی، اور ایسی سخاوت والی تھی، ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ ہاتھ اتنا کھلا ہوا تھا، اتنا کھلا ہوا تھا کہ کبھی کچھ بچا کے نہیں رکھتی، جو ہوتا ہمیشہ فاقہ ہوتا اور دے دیتی، اسی وجہ سے یہ مشہور تھی ام المساکین کے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی میں بیویوں میں وفات پانے والی ایک بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور دوسری بیوی کا نام زینب بنت خزیمہ ہے۔ صرف 4 مہینے حرم نبوی میں رہی اور بخار میں پڑی، وفات پا گئی۔ 30 سال کے اندر اندر وفات بھی ہو گئی، اللہ کے رسول نے خود دفنایا، نکاح ہوا، وفات بھی ہو گئی۔ اور اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری بیویوں میں سب سے پہلے وفات پانے والی وہ ہوں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اور بیویاں کبھی کبھی بیٹھ کے اپنے اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ کون ہے، تو ہاتھ کے لمبے ہونے کے حساب سے کہتی ہیں امہات المومنین حضرت زینب بنت جہش، ان کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، تو ہم نے سمجھا یہ پہلے وفات پائیں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ زینب بنت خزیمہ وفات پائی، تو تب معلوم ہوا اللہ کے رسول نے ہاتھ کے لمبے سے مراد سخاوت لی تھی، ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں لی تھی، یعنی ہاتھ لمبے ہیں کہ مراد بہت زیادہ سخی۔ تب معلوم ہوا تھا اللہ کے رسول نے یہ اشارہ زینب بنت خزیمہ کو کیا تھا۔ پھر 5ویں شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ام سلمہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقون الاولون میں سے پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، اور انہوں نے جب ہجرت کی تو اس وقت ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو لے کے یہ پوری فیملی ہجرت کر رہی تھی، تو مشرکین مکہ آڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو جانا چاہتا ہے تو جا، میری بیٹی اور بچے کو لے نہیں جا سکتے، تو گھر والے لڑکی والے بیٹی کو کھینچ لیے، یعنی ان کی بیوی کو کھینچ لیے، تو شوہر والوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو کھینچ لیے تو بچہ کس کا ہے؟ سلمہ کا ہے، تو بچہ مجھے دو۔ تو ان دونوں کی لڑائی میں ابو سلمہ کا ہاتھ ہی نکل گیا، چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ ہجرت کی مصائب میں ام سلمہ اور ابو سلمہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اپنے بچے کا ہاتھ کھندے سے دھڑک گیا، پھر بھی ان کو رکا نہ سکے، ایسی حالت میں بھی اپنے بیوی بچے کو چھوڑا، وہ اکیلے ہی چل پڑے۔ اور جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں روز آ کے ام سلمہ رویا کرتی تھی کہ یہاں میرا بچہ بھی بچھڑا، یہاں میرا شوہر بھی بچھڑا۔ تو کسی ایک مشرک کو رحم آ ہی گیا، اس نے کہا کہ چلو جی بچہ واپس کرو۔ یہ بچی اور یہ آ کر عورت روز روتی، کسی کو رحم نہیں آتا، چھوڑ دو اس کو اس کے اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے۔ تو وہاں سے وہ اکیلی ہی چل پڑی اپنے بچے کو لے کے۔ کہتے ہیں کہ رات کا سفر تھا اور اکیلی، مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، بس اللہ ہی کا سہارا تھا، نکل رہی تھی۔ ایک کافر کے دل میں، جو اس وقت مسلمان ابھی نہیں ہوئے تو عثمان بن طلحہ بن عثمان جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ ابو سلمہ کے پاس۔ کہا کہ کیسے جاؤ گے تم اکیلے؟ میں اس میز چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ وہ کافر ہوتے ہوئے مدینے تک کا سفر کر کے انہیں مدینے میں انٹر کیا اور واپس آ گئے۔ جب یہ دونوں ملے پھر ان کی
زندگی رواں دواں ہو گئی، مدینے میں رہے حتیٰ کہ غزوہ بدر احد دونوں میں شامل ہوئے ابو سلمہ، اور غزوہ بدر کی شہادت ہوئی ان کی، تو یہ بیوہ ہو گئی۔ انہوں نے جو جانثاریاں کی تھی اسلام کے لیے، ان کا حق تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں آئے، تو اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے ابو سلمہ کو بھول کے آ جاؤں، بڑی محبت تھی، مجھے غیرت ہے، اور میرے چھوٹے بچے ہیں ان کو کون پالیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دونوں پرابلم میں سالو کرتا ہوں، ایک تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ ام سلمہ کی غیرت کم کر دے تو میرے ساتھ آ جاؤ گی، اور دوسرا تمہارا جو سلمہ بچہ ہے وہ میرا بھی بچہ ہے، میں ویسے ہی پالوں گا جیسے ابو سلمہ پالتے تھے۔ جب یہ دو گارنٹی ام سلمہ کو ملی تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو میں حاضر ہوں، اور ام سلمہ نکاح میں آئی، نکاح ہوا، 400-500 درہم مہر مقرر ہوا، کوئی اس کے بعد ہمیں سیرت کے کتابوں میں منشن نہیں ملتا کہ کیا دھوم دھام سے ولیمہ ہوا، کیا ہوا، کوئی نہیں۔ اگر ہوتا کوئی اسی طرح تو آتا نا، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں، صرف رخصتی ہوتی تھی، گھر کے کپڑے سے آتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا بیٹھے ہوئے افراد میں کچھ کھلاتے تھے اللہ کے رسول ولیمے کے نام پر، مسئلہ ختم۔ حضرت ام سلمہ آ گئی اور شروع ہو گئی زندگی۔ یہ وہ ام سلمہ ہیں جن کے باپ کے لحاظ سے بھی بہت بڑے کیا ہے خاندانی مناسب تھے، اور ادھر آنے کے بعد بھی بہت بڑے مناسب رہے، فقیر تھی۔ حضرت عائشہ کے فہم کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے بیبیوں میں تو ام سلمہ ہے، لیکن کوئی دھوم دھام نہیں۔ کتنے شادیاں ہوئے اب تک؟ 6 ہوئے۔ ہاں نام بتاؤ۔ یہ کیا جی نے بولتا بولتا ہمارے اوپر ہی شاگردان۔ خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمان، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ۔ تو اب 7ویں شادی سنو۔ حرم کے کچھ لوگوں نے مدینہ اور مکے کے درمیان ایک قبیلہ تھا بنو مستیق، وہاں کا ایک سردار تھا حارث، اس کو بہکایا کہ تو مدینے پہ حملہ کرتے، اور وہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تو اللہ کے رسول کو نیوز پہنچی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم کچھ بیٹھ کے کیوں جی انتظار کرنا، سن لیے بات، وہ کیا حملہ کرتا ہم ہی آگے بڑھ کے حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک جیش تیار کیا، مقابلے کے لیے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی، بلکہ کہ وہ بڑے خوش تھے حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صبح سویرے دھاوا بولا اور سب کے سب کیا پکڑے گئے، اور 2000 کے قریب اونٹنیاں کیا قید ہو گئے، 200 کے قریب لوگ قید ہوئے، جس میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ ان کا اصل نام برہ تھا، اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا جویریہ۔ جب یہ قیدی بن کے آئی تو قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی رواج کے مطابق کیا ہوتے، تقسیم ہو جاتے۔ جس جنگ میں جو قیدی عورتیں آتی وہ لونڈیوں کے طور پہ تقسیم ہو جاتے تھے۔ تو زید بن ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں یہ آئی۔ انہوں نے کہا دیکھو تم اور میں مکاتبت کر لیں گے۔ یہ ایک سسٹم تھا غلامی سے چھٹکارا پانے کا۔ وہ کیا سسٹم تھا؟ غلام اپنے آقا سے یہ بولتا کہ دیکھو آپ مجھے کتنے میں آزاد کریں گے، آقا بولتا اتنا مال ہونا ہے، تو وہ بولتے اچھا میں کسی بھی طرح مال جمع کر کے اکٹھا کر کے میں تمہیں دے دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا۔ یہ شریعت میں باقی رہا بعد میں بھی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ثابت بن قیس سے میں تمہارے حصے میں آئی لیکن مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں لونڈی نہیں بنتی، میں خاندانی طور پر ہوں اور میرا باپ سردار تھا، تم ایسا کرو تم کو کتنا چاہیے؟ انہوں نے رقم بتائی مجھے اتنی رقم چاہیے، تو مکاتبت کر لی اتنی رقم پہ میں کیا ہے آپ کو دے کے میں آزادی حاصل کر لوں گی۔ اور ان کی ذہنیت دیکھیے کتنا بہترین اندازہ لگا ہے، اس رقم کو لے کے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہی ہیں میں کون ہوں، میں اپنے سردار کی بیٹی ہوں اور آج مجھ پہ یہ آفت پڑی ہے اور آپ تو بڑے رحم دل ہیں، ذرا ثابت بن قیس کو وہ جو بھی مکاتبت کی رقم ہے وہ آپ پے کر دیں میری طرف سے، میں آزاد ہو جاؤں۔
تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں کوئی اور آپشن بتاؤں تو قبول کرو گی؟ کہا کہ وہ کون سا آپشن ہے؟ کہا کہ اس کے بدلے یہ کرو کہ میں جو کچھ بھی ثابت بن قیس کو دینا ہے دے دیتا ہوں، اور تم مجھے کیا ہے اپنے آپ کو دو اور حرم نبوی میں آ جاؤ، میں تم شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر۔ تو اللہ کے رسول اسی جنگ میں اسی رات جہاں ہوا تھا مرکز صبح سویرے وہیں پر، کہیں دھوم دھام نہیں، وہیں پر شادی ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ جو نام تھا ان کو جویریہ رکھا اور شادی بھی ہو گئی، اور جو کچھ اس وقت موجود تھا ان سے ولیمہ بھی ہو گیا۔ اب صحابہ نے سوچا کہ جب حضرت جویریہ اللہ کے رسول کے حرم نبوی میں آئی تو 200 میں 1 نکلا، تو 199 قیدی جو ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے سسرالی ہوئے، اور اللہ کے رسول کے سسرال کو ہم کیسے رکھیں گے؟ نہیں، ہم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ریاکشن ہوا اس شادی کا، جبکہ یہ بھی بیوہ تھی، اس سے پہلے ان کا ایک شوہر ہو چکا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت سے پورے قبیلے کو گویا کہ اسلام کی طرف دعوت دی، اور پورا قبیلہ دیکھتے دیکھتے مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ حارث جو ان کا باپ کٹر تھا وہ بھی آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے۔ کہا کہ کتنا مال ہے دے کے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کتنا بھی مال نہیں، تم اپنی بیٹی سے خود پوچھ لو، آنا چاہتی ہے تو لے جاؤ۔ وہ گیا بڑے ہی تم تراخ کے ساتھ، کہا کہ میں تمہارا جتنا بھی دینا ہے مال میں لے کے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ تو جویریہ نے جواب دیا، نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو اپناتی ہوں۔ وہ حیران رہ گیا، یہ بیٹی کی تبدیلی کہاں ہوئی 1 منٹ کے اندر؟ اب مایوس ہو کے پھر واپس ہی جانے والا تھا، کچھ اونٹ لے آئے تھے تاکہ تحفے میں دے کے اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ تو حارث نے کیا کیا، اب اتنے اونٹ پھر واپس لے جانا وہ ایک درد سر، تو ان اونٹوں کو جا کے اللہ کے رسول ہی کے پاس چھوڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کے لیے لایا تھا، رکھ لیجئے، میں چلتا ہوں، میری بیٹی تو اب میرے ساتھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے پوچھا، اچھا میرے لیے اتنے اونٹ لائے، لیکن 2 اونٹ تو چھپا کے رکھیے، وہ کون بولے گا؟ وہ کسی کو نہیں معلوم تھا، وہ 2 اونٹ جو بہت اچھے تھے اٹھا کے چھپا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، کسی کو معلوم نہیں وہ 2 اونٹ چھپا کے میں آیا تھا۔ ضرور آپ کو اللہ نے کیا ہے، آپ کو کیا ہے وحی کیا ہے، ورنہ تو آپ ہی نہیں جان سکتے۔ اسلام قبول کر لیا، یہ پورا ہی قبیلہ مسلمان والا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ آئے، پھر ادھر حضرت ام حبیبہ کا، زینب بنت جہش کا، ایک کے بعد دیگرے ہوا کہ یہ 5 نبوت ہے، 5 ہجری ہے، بنو مستلق۔ جب واپس آئے بنو مستلق سے تو یہاں پر حضرت زینب بنت جہش ایک صحابیہ ہے، یہ خاندانی قریشی ہے اور بہت خوبصورت بھی تھی، اسی وجہ سے بہتوں نے کیا کر دیا، ان کی سیرت ہی کو بگاڑا، بدبختوں نے شیع روایات کو داخل کیا، اللہ کے رسول کبھی دیکھ لیے تھے، اللہ کے رسول کا دل آ گیا تھا، اس کی وجہ سے کیا طلاق دلوا دی، فلاں فلاں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بات یہ ہوئی کہ اپنے ایک موبیلے بیٹے تھے جو اللہ کے رسول نے جاہلیت میں اپنا لے پالک بیٹا اڈاپشن بنایا تھا، جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ زینب بنت جہش سے تم شادی کر لو، کیونکہ قریشی بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، یہ دوسری شادی تھی، اور اس حیثیت سے سپورٹ بھی ہو جائے گا۔ تو وہ دراصل حکمن کر لیے، لیکن دل نہیں جمع۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ غلام تھے، وہ خاندان قریش سے تھی، اس کا حیثیت سے بھی نہیں جمع، اور کیریکٹر وائز بھی نہیں جمع، کچھ چخ ہونے لگی۔ تو حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ بہت اونچی ہیں، میرا اور ان کا مقابلہ جڑ نہیں پا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ امسک علیک، یہ پورا قرآن میں ہے واقعہ سورہ احزاب کے اندر، اللہ نے بعد میں آیتوں میں اتارا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، نہیں طلاق مت دے، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھ، اللہ سے ڈر۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس، اور دل میں کچھ چھپا رہے تھے، حالانکہ تم دل میں چھپا رہے تھے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، اور اللہ چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ ظاہر کرتے۔ اللہ کے رسول اس وجہ سے یہ بول رہے تھے کہ کل کے دن اگر انہوں نے طلاق دے دی تو ایک قریشی لڑکی کو طلاق کا الگ ٹھپا لگ جائے گا،
اور یہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ کے کہنے پہ شادی کیے تھے، تو وہ دراصل کیا ہوگا، درد بھی اللہ کے رسول کو زیادہ ہوگا، اور ان کے درد کا مداوا کبھی اللہ کے رسول خود کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اڈاپشن کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی تھی عرب جاہلیت میں، تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میرے اوپر کیا کیا الزامات لگیں گے تو میں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دل میں تھا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دل میں جو تھا وہ نکالنا چاہتا تھا، تو ہوا کیا کہ آخر کار انہوں نے طلاق دی ہی دی اور یہ عدت میں بیٹھ گئی۔ جب عدت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول کو بڑا ملال تھا کہ زینب بنت جہش کے ساتھ کیا مداوا کیا جائے، میرے حکم پہ شادی کی تو خود بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، بہو تھی، بہو سے کیسے شادی کریں عرب کے رواج کے مطابق، بلکہ اسلام اس کو توڑنا چاہتا تھا۔ تو فوری آیت اتری فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها کی لا یکون دولہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نکاح زینب سے خود آسمانوں میں کر دیا ہے، تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ کیوں؟ لے پالک کی بیویاں حقیقی بیویاں نہیں ہوتی، بہویں نہیں ہوتی، لے پالک کا کوئی سسٹم شریعت کے اندر نہیں ہے، اس رواج کو توڑنا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ میں نے خود شادی کر دی حضرت زینب سے۔ تو حضرت زینب کا نکاح تو آسمان میں ہوا، کوئی دعوت نہ فرشتوں نے کھائی، ہاں جی، کوئی شادی خانہ نہ آسمان میں بنا، وہ تو اوپر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول فوری ہے تو وہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کر رہی تھی، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں۔ تو وہ ہمیشہ فخریہ کہا کرتی تھی بعد میں کہ تم سب کا نکاح زمین میں ہوا، میرا نکاح آسمان میں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، اس وقت جو شادی کا ماحول تھا وہ بھی کسی سفر کا ماحول تھا، بس کوئی اعلان کوئی کچھ نہیں، حتیٰ کہ انس بن مالک ایک روایت تو وہ میں جمعہ میں سنائی، ایک دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے خود سوچا کہ ایسے حالت میں ملے تو کیا ملے، ملیدہ بنا دیا، جو ہمارا ملیدہ ہوتا ہے نا ویسے وہاں عرب میں بھی ملیدہ تھا، تو کچھ ملیدہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ بیٹے یہ اللہ کے رسول کے پاس دینا، اور کہنا کہ شادی کی خوشی میں میں نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے، ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ آ گیا تو یہی رکھو، ولیمہ کر لو، آؤ بیٹھو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تش جو لایا ہوا تھا نا، وہ تش رکھ دیا اور کہا کہ انس سے جاؤ کون کون ملتا ہے گلی میں جانے والا مسلمان بلاؤ، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں ولیمے میں، آ جاؤ، ولیمے کی دعوت چل رہی ہے۔ ہوتا کبھی ایسا؟ ہاں بڑے پاگل ہوگا جی نے، کیا ہو شادی خانے کے پیچھے بیٹھ کھڑو، کون آتے ہو بھائی میری بیٹی کے ولیمہ آئے گے، تو کیا جی ہوگا پاگل، میں کہوں کو نہیں، میں کہیں کو کھاؤ، تمہیں پہلے بلائے گا مجھے، یہی پوچھیں گا الٹا۔ اللہ کے رسول انس بن مالک کو کہے کہ جاؤ وہاں جا کے کھڑ جاؤ، جو گزرتا ہے بلاؤ، جب 10 مکمل ہو جائے تو ہاں آ کے تش پہ بیٹھو کھاؤ۔ تو 10 کی جماعت آتی تھی، کھاتی تھی، جاتی تھی، آتی تھی، کھاتی تھی، جاتی تھی، یہاں تک کہ سب آئے ختم ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ تش میں سے جتنا ملیدہ تھا اتنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا واپس لے جا کے دے دو جی تمہاری امی کو، وہ کھائیں۔ تو جب میں نے تش کو اٹھایا تو پہلے جتنا لایا تھا وزن اس سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حضرت زینب کی یوں شادی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کا نمبر آتا ہے، کتنا ہوا؟ دیکھو ایک 9 بولتے ہیں ایک 8 بولتے ہیں، یہاں بھی اختلاف ہے، خالد صاحب کو ہی بلانا ہے۔ اچھا سنو، ٹائم ویسے ہی میرے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر 10:30 ہو گیا ہے، وہی دیکھ رہا ہوں کہ سب کی نظریں منی و رفیع بھائی وغیرہ کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اچھا اب چھوٹے 2-3 واقعات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ تو ایک اس کے بعد کیا ہوا، ام حبیبہ کا نمبر۔ یہ ام حبیبہ کون ہے؟ ام حبیبہ وہ ہیں جو خود حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی بیٹی ہیں، باپ بعد میں اسلام لایا، پہلے بیٹی اسلام لائی، اور ان کے جو شوہر تھے نا، ان کے شوہر کا نام ہے عبید اللہ ابن جہش، جو عبداللہ ابن جہش جو پہلے بیان کیا تھا، زینب ابن جہش ان کے سگے بھائی تھے، اور یہ آ کر ہجرت کر کے جب پہنچے حبشہ، ان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ مرتد ہو کے عیسائی ہو گئے، شراب پی کے ہی مر گئے۔ یہ ایک مرتد کی مثال پوری سیرت میں ملتی ہے ہمیں۔ اچھا خیر، اس وقت بھی اس پر قائم رہا، وہ
وہ چھوٹی بچی کو جو حبیبہ تھی ان کو لے کے انہوں نے کیا کیا، اپنے شوہر کے اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی وہ وہی رہی اور اسلام پر ثابت قدم رہی۔ یہ چیز جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور اس کا ایک گفٹ دیا کہ کہا کہ نجاشی کے لیے لکھا جو مسلمان ہو چکا تھا وہاں کا بادشاہ، کہ تم وکیل بن کے ام حبیبہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور مہر بھی میری طرف سے تم ادا کر دو۔ اب جو لیٹر لے کے پہنچے نجاشی بادشاہ نے رحمہ اللہ متابعین کے لسٹ میں رہی ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن زمانہ پایا تھا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے وکیل بنایا ہے۔ فوراً اپنی ایک لونڈی کو بھیجا ام حبیبہ کے گھر اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا، اگر تم منظور کرتی ہو تو میں نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے۔ خوشی کے مارے جو ان کے کنگن تھے، ان کی بالیاں تھی، وہ سب نکال کے اسی لونڈی کے ہاتھ میں دے دیا کہ اتنی بڑی خوشخبری لے آئیے، یہ سب تو رکھ لے۔ پھر وہ دراصل نجاشی نے بلایا ام حبیبہ کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس وقت جو مہمان بنے اس وقت کے نکاح کی محفل میں وہ جعفر صادق وغیرہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ وہاں موجود تھے، ان سب کو گواہ بنا کر وہاں پر اس نے نکاح پڑھوا دیا ولی بن کر، اور مہر بھی وہی 500 درہم مقرر کر کے دیا۔ اب یہ ایک دلیل ملتی ہے، یہ ایک دلیل ملتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ کرتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ملتی ہے جس میں احادیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب صحابہ اٹھ کے جانے لگے تو نجاشی رحمہ اللہ نے کہا کہ انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ ایسے موقع پر ولیمے کی دعوت کر کے کھلاتے تھے، تم بیٹھو میں کچھ کھلاؤں تمہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کھلایا پلایا پھر واپس لوٹے۔ لیکن اس میں دو باتیں اب نارمل ہیں، سمجھ لیجیے۔ ایک تو ام حبیبہ کے وقت وہاں ان کے شوہر موجود نہیں تھے، دوسری بات ایک بستی بھی نہیں تھی، میلوں دور سفر کرنا تھا جہاں دوسرے دن بھی ولیمہ نہیں ہو سکتا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خود حضرت نجاشی رحمہ اللہ کا خود کا فیصلہ تھا، یہ کوئی چیز وہ اتھینٹیکیشن نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ کے انہوں نے یہ کام کیا۔ ایسا کوئی ماحول پڑ گیا تو ولیمہ ایک دن کرنے کی یہ دلیل مل جاتی ہے کہ شوہر کہیں باہر ہو اور نکاح یہاں ہو، اور اس حیثیت سے ولیمہ اسی دن، کیونکہ ملاقات کے خوشی میں ولیمہ ہے، ملاقات ہو ہی نہیں سکتی تھی تو اس نے ولیمے کا کھانا بھی کھلا دیا۔ اس وقت بھی وہ دعوت نکاح نہیں تھی، ہرگز دعوت نکاح نہیں تھی، ہرگز ولیمہ کھلایا۔ کیوں؟ نکاح ہوا بہت پہلے اور ملی اللہ کے رسول کو آ کے ام حبیبہ کب؟ تقریباً 6 ہجری میں، 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت تک وہی رہی، صرف وکیل بن کے نکاح کر دیا لیکن وہ وہی رہی۔ جب موقع ملا تو کشتی کے ذریعے ان کو بھیجا، تب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ ملی، اور اس وقت پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا اس بارے میں احادیث خاموش ہے۔ تو ہو گیا۔ اچھا آگے بڑھو۔ ساتھ میں خیبر ہوا، خیبر ہوا۔ خیبر میں ہوا یہ کہ وہاں کا جو سردار تھا وہ اس کے ساتھی سب مارے گئے، حتیٰ کہ ان کی بیٹی جو تھی نا وہ قید ہو کے آ گئی، جس کا شوہر مارا گیا، جس کا باپ مارا گیا، جس کا بھائی مارا گیا۔ ان کا نام تھا صفیہ بنت حوی بن اخطب۔ یہ حوی بن اخطب بہت بڑا یہودی سردار تھا جو مارا گیا تھا۔ ایسے حالت میں یہ لونڈی بن کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو کہتی ہے کہ سب سے زیادہ ناراض ترین چہرہ مجھے اللہ کے رسول کا تھا، جس سے میرے بھائی مارا گیا، میرا شوہر مارا گیا، اور میرا کیا ہے باپ مارا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کا حسن سلوک اتنا بڑا ہوا تھا کہ کہا کہ تم شہزادی ہو اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس سے یہودی پوری برادری کے اندر یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ حسن
حسن سلوک اور یہ رشتہ داری ہے کہ یہودیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے اللہ کے رسول کو، بلکہ رشتہ داری میں قائم ہوا تو بہت سے وہ کٹر یہودی بھی ماننے پہ مجبور ہوئے جو اللہ کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو بہت ہی خوشی ہوئی، کہا کہ میں مانتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کا اعلان کیسے کیا پتہ ہے؟ دعوت نہیں تھی، کھانا نہیں تھا، دھوم دھام نہیں تھا۔ جب یہ حجرے سے باہر نکلی، کیونکہ لونڈی بن کے آئی تھی نا، لونڈی کو نکاح نہیں، تو اللہ کے رسول نے آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا۔ ان کو امہات المومنین میں لائے تھے، تو جب یہ باہر نکلی اور سوار ہونے لگی اس غزوے سے واپسی کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اپنی چادر سے یوں پردہ کیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب صفیہ لونڈی نہیں ہے، زوجہ ہیں، زوجے کے لیے پردہ ہے، لونڈی کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ یہ اعلان تھا اصل میں۔ اور جب سوار ہونے میں دقت ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں ہے نا یوں ران پہ ایسے رکھا جیسے سیٹ پہ ہم رکھتے ہیں، کہا کہ اس پہ چڑھو پھر یہاں سے اوپر بیٹھو۔ یہ محبت تھی۔ بعض مرتبہ سوکنوں میں کچھ پرابلم ہو جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، ہمیں تو 2 3 4 نہیں کرتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، جن کو کرتے پتہ ہوگا، ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہے کہ صفیہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول آئے تھے تو غمگین بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے ازواج نے مجھے یہودن کی بیٹی کہا۔ میں کیا اللہ کے رسول یہودی ایک زمانے میں تھی تو کیا میں پکی سچی مسلمان نہیں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ صفیہ کیوں تم غمزدہ ہوتی ہو؟ تم بھی کہہ دینا کہ میری نسل سیدھا ہارون علیہ السلام سے پہنچتی ہے، میں نبی کی کیا نسل کی آنے والی ہوں، اور ویسے بھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یہودی برادری کو یہ بتلانے کے لیے کہ مجھے اسلام پہنچانا ہے، تمہاری دشمنی اصل مقصود ہے ہی نہیں۔ اب آخری جو نکاح کیا تھا وہ حضرت جویریہ ہے، ان کے بھی شوہر انتقال ہو گئے، اور یہ دراصل کیا تھی؟ حضرت ابن عباس کی سگی خالہ تھی، حضرت میمونہ۔ جویریہ کا قصہ سنا سکتا ہوں میں، میمونہ اصل میں حضرت عباس کی بیوی اور حضرت حمزہ کی بیوی دونوں بہنیں تھیں، ان کی ایک بہن حضرت میمونہ تھی۔ اس حیثیت سے پورا قریش کا خاندان یوں جڑ گیا اس شادی سے، اور اس میں بھی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دھوم دھام کا ولیمہ کیا ہو، کوئی دھوم دھام کا ولیمہ کیا، کوئی چیز نہیں ملتی۔ نکاح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری نکاح تھا نکاح کی لسٹ میں، یہ 11ویں بیوی تھی۔ 12ویں بیوی یوں بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو یہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو بہت مانتا ہوں، اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن بہت دل میں چاہت ہے، محبت ہے، آپ کے خط کو بھی میں بڑے تقدیس کے ساتھ رکھا ہوا ہوں، آپ کے تحفے میں سگی 2 بہنیں بہت ہی خوبصورت ترین مصر کی میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جیسے چاہے کریں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے دونوں لونڈیاں، ایک کا نام سیرین تھا، ایک کا نام ماریت القبطیہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ماریت القبطیہ کو پسند کیا اور سیرین کو حسان بن ثابت جو شاعر رسول تھے ان کے حوالے کر دیا، تو وہ ان کی بیوی بنی، اور اللہ کے رسول نے ماریت القبطیہ سے شادی کر لی۔ اب اس میں اختلاف ہے، ماریت القبطیہ کو اللہ کے رسول نے لونڈی بنا کے رکھا نے شادی کر لی؟ تو جمہور کا یہی مسلک ہے کہ اللہ کے رسول نے شادی کی، کیونکہ جو لونڈی بھی اولاد پیدا کر دیتی ہے وہ لونڈی سے آزاد ہو کے بیوی بن جاتی ہے۔ اسلام کا اصول یہی ہے، کیونکہ ہم لونڈیوں کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم تو اس وجہ سے صرف میں ہنٹس دے رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ کے بعد ان 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی، لیکن ماریت القبطیہ سے ایک اولاد ابراہیم پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، ان کے لیے خاص پیدل چل کے بہت دور تھا ان کا گھر مدینے سے، وہاں جا کے ملاقات کرتے تھے، اور اس بچے کو بھی بہت چاہتے تھے جو بہت بعد مدت کے پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے صرف 17 ماہ کی زندگی دی تھی حضرت ابراہیم کو، عین بچپنے میں، جبکہ ابھی مانوس ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، جبکہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم تھے، کچھ نہیں کر سکے، اور
اللہ کے رسول نے کہا کہ ابراہیم تمہاری فراق میں ہم روتے ہیں، آنسو نکل پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کا رحم ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، جس کے لیے رحم نہیں اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں تو رو رہی ہیں، دل تو غم زدہ ہے، لیکن ہم اللہ سے کوئی شکایت نہیں کریں گے، اللہ نے جو تقدیر بنائی اس پہ ہم راضی رہیں گے۔ هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك